لیکن آپ صرف نظریہ پاکستان ہے وہ اسلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم جی، میرے ساتھ موجود ہیں کیسر احمد راجہ صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں تعارف اس لیے نہیں کروایا، ماشاء اللہ آپ کو لوگ آلریڈی جانتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کو میں مبلغ سمجھوں یا میں آپ کو کیا اسکالر، ریلیجس اسکالر سمجھوں یا مفتی یا ٹرینر؟ تو آپ ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے اس فیلڈ کا، تو وہ تو ہماری اپنی فیلڈ ہے، یا کیا میں سمجھوں آپ کو؟ میں ایک رائٹر کے طور پہ اور ایک پولیمسسٹ کے طور پہ میں اپنا تعارف بہتر سمجھتا ہوں۔ مفتی تو میں ڈیفینیٹلی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک ریلیجس اسکالر کی بات ہے تو ریلیجس اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس کے کچھ ایلیمنٹس تو ہیں جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اسکالرلی ورک کرتا ہوں، لیکن ان کا تعلق زیادہ جو منطق ہے یا جو باقی ازمز ہیں، یہ بھی دین کے مضامین ہے کہ آپ نے ان کو کس طرح سے افیکٹولی کاؤنٹر کرنا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں اسکالر اس کو سمجھا جاتا ہے جو قرآن کا علم، حدیث کا علم رکھتا ہو، جی وہ پڑھے لکھے اساتذہ علماء کا کام ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ لیکن آپ تو مذہب پہ رائے دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، جو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مذہبی اسکالر بھی نہیں ہوں۔ جب دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ٹھیک ہے، تو اس میں کون پھر سا والا ہم، دین؟ یہ ہمارا مسلمانوں والا یا تمام دین؟ ہمارا تو ویو یہ ہے کہ پوری دنیا میں دین تو ایک ہی ہے۔ نہیں، جب اسلام سے پہلے جو دین تھے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلام ہی تھا نا، اصل دین تو ایک ہی ہے، ہر جگہ پہ آیا تو اسلام ہی ہے۔ اچھا، اور یہودیزم بھی اسلام ہے، سب اسلام، کرسچینٹی بھی اسلام ہے؟ وہ بھی اسلام ہے، اصل میں تو سارا اسلام ہی ہے نا۔ اوکے، ہوا یہ ہے کہ ایون ہندوازم جو ہے اس میں بھی اگر آپ جو اللہ کی توحید کے بارے میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آلموسٹ لگتا ہے کہ آپ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جو پروفیسائز کیا گیا انبیاء کو، اب یہ اگر ہندو اسکرپچر میں آپ کو بات ملتی ہے کہ وہ ہدایت دینے والا، یعنی وہ آخری ہدایت دینے والا کہ جو صحرائی علاقے میں ہوگا، جس کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا، وہ شمال میں جائے گا اور 10,000 ساتھیوں کے ساتھ آ کے اپنا وطن فتح کرے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ صحرا کا علاقہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں سے وہ ہجرت کرنی پڑی، مدینہ شمال میں ہے، 10,000 صحابہ کے ساتھ فتح مکہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہندو اسکرپچر میں بات ہزاروں سال پہلے پروفیسائز ہو چکی ہے، تو کوئی انبیاء ہی گئے تھے نہیں نا وہاں آپ نے پہ۔ اس کو جو لٹمس ٹیسٹ رکھا آپ نے اس کا، جو آپ نے اکائی رکھی ہے، وہ صحرا رکھا ہے اس میں ایک ایگزامپل چھوٹی سی دے رہا ہوں، میرا ٹھیک ہے، جو بروڈر اس وقت تھیسس ہے نہیں وہ کیونکہ یہ ہے۔ صحرا تو اور بھی ہے نا، بہت صحرا تو امریکہ میں بھی ہیں۔ بالکل ہیں، لیکن اس میں یہ باقی باتیں بھی آپ شامل کریں نا۔ والدہ کا نام امن ولی، باپ کا نام خدا نہیں، کا امن والے لوگ تو اور بھی ہو سکتے ہیں دنیا میں۔ شور۔ اب بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ، اور یہ سے ہمارا ٹاپک ٹوٹلی دوسری طرف اب چلا جائے گا، لیکن جسٹ اسے کہ اگر میں کہوں کہ علی عباس صاحب جی، اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اینک پہنی ہوئی ہے، ان کے لمبے بال ہیں، ان کے سامنے روڈ کا مائک ہے، انہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، کیا یہ
اور جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے یا شور ہو سکتا ہے، لیکن رائٹ ناؤ اس وقت اس میں جیوگرافی کو بھی شامل کر لیں، اس لوکیشن کو بھی، اس ایڈریس کو بھی شامل کر لیں، تو پھر بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی اسی نام کا شہر کسی اور، یا اسی نام کا روڈ کسی اور شہر میں ہو سکتا ہے. شور ساری باتیں پاسبل ہیں، لیکن ہے کیا یہ پیکج ہمیں کہیں اور مل رہا ہے اس وقت؟ اگر نہیں مل رہا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں پھر کوشش کر کے اس کو نوٹیفائی کرنا اس میں چاہیے. وقت کا تعین تو نہیں کیا گیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے باتیں پروفیسائز ہوئی ہیں. خیر جو ہم مین بات کر رہے تھے اس سے پہلے کی بات آگے پیچھے نکل جائے، کہ ہم ہندوازم کو بھی ہم اسلام ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کرسچینٹی کو بھی، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو ایک رہا ہے. لوکل کریٹیوٹی، پاور اسٹرگل، پالیٹکس، اس نے اتنا زیادہ اس دین کے اندر خرابیاں پیدا کی کہ وہ نئے ریلیجنز بن گئے. باقی آپ والہالہ کا تصور آپ نورس میں دیکھیں، اور سورگ کا تصور ہندوازم میں دیکھیں، اور جنت کا تصور مسلمانوں میں دیکھیں، تو کیا ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں آتا مجھے. تو یہ سارے تصورات بھی ویسے ہی ملتے جلتے ہیں. سارا جو ہمیں یعنی ایویڈینشلی ہمیں چیز پتہ چلتی ہے اس سے کہ سسٹم ہمارا بیسکلی پیچھے. اچھا کیسر صاحب، میں تقریباً 10 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، اور مجھے اچھی بات آپ کی یہ لگتی ہے کہ ایک تو آپ دھیمے مزاج سے بات کرتے ہیں، شور و نہیں ڈالتے زیادہ، اور زیادہ آپ کی آواز میں شائستگی ہوتی ہے. اور جو آپ نے ڈبیٹ اوپن کرتے ہیں نا، جو آپ بار بار ایک بات کرتے ہیں، ڈبیٹ اوپن کرتا ہوں میں، ڈبیٹ اوپن کرتا ہوں میں، اس کے مخالفین سے نیریٹو جو ہے وہ ڈفرینٹ آتا ہے، مخالف نیریٹو آتا ہے، پھر آپ ان کا جواب دیتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ایک بات تو معاشرے میں چل رہی ہے نا. اچھا، ایک منطق آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ آپ منطقی علم جو ہے وہ دیتے ہیں. منطق سے آپ ڈرائیو کرتے ہیں کانسیپٹس یا فلاسفیز کو. آپ سے مراد کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، منطق سے یا عقیدت سے؟ یہ میوچلی ایکسکلوسیو چیزیں نہیں ہیں، انلیس کہ آپ عقیدت میں کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جس کے پیچھے کوئی منطق ہو ہی نہ. دیکھیں، واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے ہیومن؟ سب سے بیسٹ فیچر ہم انسانوں کا کیا ہے؟ بلیو دیٹ اور ناٹ، وہ غیر یقینیت ہے. اگر انسان کی زندگی میں ہر چیز یقین شواہد کے ساتھ ہو، زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. دا ویری فیکٹ کہ ایک آدمی صبح اٹھ کے کام پہ جاتا ہے. سوری، اگر معذرت کٹ کرنے کی اجازت دیجیے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے معنی ہو جاتی ہے زندگی اگر ہر چیز آپ درجہ یقین، درجہ شہادت میں آ جاتی ہے؟ تو اس بات کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کی انسانی تجربے سے، انسانی تجربے سے. تو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک کا جو کولیکٹیو انسانی تجربہ ہے وہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے. کولیکٹیو انسانی تجربہ. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اس مہینے اتنے بجے، اتنے بج کے اتنے سیکنڈ پہ میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد ایگزیکٹلی کیا ہوگا سارا کچھ میرے سامنے ہے، بٹوین ناؤ اینڈ دین، یعنی کہ میری موت کے پوائنٹ تک جو کچھ ہونا ہے سارا کچھ میرے سامنے کلیئر ہے. شوڈ آئی کیئر اباؤٹ اینی تھنگ؟ ہاں، یہ ڈپینڈ پتہ ہے کیا کرتا ہے کہ ہم کوئی ایسے پیرلل ورلڈ میں ہوں جہاں پہ یہ والا معاملہ ہوتا ہو کہ ڈیٹ فکس ہو، چیزوں کے سیلریز فکس ہوں، اور وہاں پہ کیا مزاج ہو، پھر ہم جب تک دونوں چیزوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے نا، اس سے پہلے ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں. کمال کی بات آپ نے کہی. وہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی تو اس کا انیویٹیبل کانسیکوینس یہ ہے کہ پھر ہم غیر یقینیت کے اندر رہتے ہیں. جو عقیدہ انسان کا کانسیپٹ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ رائٹ ہو، یہ آپ کا ہو سکتا ہے. اس کا الٹرنیٹیو بھی ہوگا. الٹرنیٹیو میں نے بتا تو دیا آپ کو کہ الٹرنیٹیو ہمارے پاس جب تک ہم کمپیئر ہی نہیں کریں گے کسی چیز کو، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کو بلیک کلر پسند ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وائٹ سر ہے ایک وائٹ کلر بھی، آپ کہتے ہیں وائٹ تو ہے ہی نہیں، تو میں وائٹ کو بلیک کے ساتھ جب تک کمپیئر نہیں کروں گا، کیونکہ دنیا میں کمپیریزن کے علاوہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ اور کانسیپٹس ہیں کمپیریٹیو کے علاوہ اگر ہے تو وہ مجھے آپ سے بتا سکتے ہیں. I like the way you think. آپ کا سوچنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں. نہیں، میں نہیں مائنڈ کرتا کہ بلیک کے سامنے وائٹ کمپیئر تو کر رہے ہیں نا، لیکن جو آپ کی اگزامپل ہے وہ ایک فرضی ہے کہ اگر کوئی ایسا پیرل جہاں ہو، کیونکہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو ہمارے پاس یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو انفارمیشن کا گیپ مسنگ ہے، اسی کو غیر یقینیت کہا جاتا ہے. اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف لائف، دیٹ واٹ ایکسائٹس اس. اچھا، مجھے بھی اس کو اگر دوبارہ عقیدت پہ ہم لے کے جائیں کہ اگر عقیدت ہماری ٹوٹل ہی غیر یقینیت پہ ہے تو اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، نن واٹس ایور، تو پھر میں بھی کہوں گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی غیر یقینیت کو بھی ایک بڑی لاجک کمپلیمنٹ کر رہی ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. اچھا، آپ کیسر بھائی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ کا رجحان تھوڑا سا ایتھیزم کی طرف ہو گیا. یو ور نیئر ٹو دیٹ. I was in a place where it was very normal for people to become atheist. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ پھر ریلیجس ہو گئے. ٹھیک ہے. ایکچولی میں اب ہی ریلیجس ہوا. اب ہی چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں، اب ہی کہہ لیتے ہیں. اچھا کیسر بھائی، کیا یہ ممکن ہے کہ آج سے 15 سال کے بعد آپ کہیں کہ یار میں نے بدھسٹ کو اسٹڈی کیا ہے،
مجھے تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو میں اب بدھسٹ ہوں اب. یا اگر میں نے نہ کیا ہوتا تو یا دیٹ وڈ ہیو بین اے پاسبلٹی. اچھا از دس نہیں کوئی اور کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس بدھسٹ کا ویسے میں نے نام لے لیا, کوئی اور کانسیپٹ, کوئی اور فلاسفی, کوئی اور اسکول آف تھاٹ کو آپ نے اسٹڈی کیا, آپ نے کہا نہیں یار اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے, سو آئی ول اڈاپٹ دس. I don't think so. In fact, I know for a fact that the answer is a negative. اچھا کہیں آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ نہیں تھے جب آپ نیئر ٹو ایتھیسٹ تھے نہیں, جتنے آج ہیں؟ یہی تو ایتھیزم کا یہی تو پرابلم ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر آپ کو یقین نہیں دلا سکتا. ٹھیک ہے, Because one of the وہ کہتا ہے flaws- مے بی پہ چلتے ہیں. نہیں, اس کے پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک عدم کہ علم کے عدم ہونے کی بنیاد پر یقین سے کسی اور کو غلط کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایتھیزم کا دفاع کوئی بھی نہیں کرتا, نہ کوئی کر سکتا ہے. کوئی وجہ ہوگی نا کہ دنیا بھر کے ایتھیسٹ بشمول پاکستان کے کبھی آپ کو ایتھیزم میں بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کوٹ پڑھنے کا ڈر ہے نا سر, جو امریکہ میں بیٹھا اس کو تو کس کا ڈر ہے؟ وہ کرتے ہیں. کوئی ایک مجھے بتا دے جس نے کسی آدمی نے ایتھیزم کا پازیٹیو کیس رکھا اور اس کو ٹھیک ثابت کیا ہو. سیم ہیرس کی وجہ نوآ ہراری کرتا ہے. نوئل ہراری تو ایتھیزم پہ بات نہیں کرتا, دیٹ از دا پرابلم. یول ہراری بات کرتا ہے اپنے ان مفروضوں پہ جو کہ سنسیشنلسٹ ہیں اور اس کے اندر کہیں کہیں سائنس یوز کر دیتا ہے جس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہوتی, ہسٹوریکل بیسس نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اس کی یہ لغو باتیں کہ کوئی ہمارے ڈی این اے میں ایسا چینج ہے جس کی وجہ سے ہمارا کانشیس ڈیولپ ہو گیا, قطعی طور پہ ان سائنٹیفک بات ہے. دیر از ایبسلیوٹلی نو بایولوجیکل میکنزم دیٹ کین ایکسپلین آور کانشیس. نہیں اب ہمیں سائنس نہیں, اب ہمیں سائنس نے بتانا ہے کہ کیا ٹھیک ہے, یا اب ہمیں مذہب نے بتانا ہے, یا آپ نے ایک آدمی کا نام لیا نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سنسیشنلسٹ آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اینڈ دیٹ از ہز پرابلم. کیا ایتھیزم کا وہ دفاع کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ بول کوئی نہیں کر سکتا. کیوں کوئی نہیں کر سکتا؟ کہ کسی چیز کے دفاع کے لیے آپ کو دو چیزیں بڑی ضروری ہیں آپ کو اس کے لیے جاننا, کہ آپ کی جو ontological پوزیشن ہے it is informed by what epistemological position, and when it comes to atheism there is no epistemological position. چلیں بات ذرا لمبی ہو جائے گی, اس پہ مزید بھی بات کی جا سکتی ہے. میں یہ صرف پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کانسیپٹس کو ڈرائیو کرتے ہیں, جب آپ پیدا ہوتے ہیں, آپ کو مختلف کانسیپٹس مل رہے ہوتے ہیں, اور انسان کا مجھے لگتا ہے المیہ ہی از اے رائٹ ورڈ, مجھے لگتا ہے کہ انسان جس کانسیپٹ میں پیدا ہوتا ہے اس کو ٹھیک سمجھتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے. اچھا یہ یہاں تک دو باتیں ٹھیک ہیں, لیکن تیسری بات جو ہے نا اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا ہی ٹھیک ہے اور یہ میرا ہی مانو. اب اس میں میرا ہی ٹھیک ہے, میرا ہی مانو, جبکہ وہ کانسیپٹ اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. جیسے آپ نے خود کہا جب وین یو ور نیئر ٹو ایتھیزم تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک, لیکن آپ اپنا پریویس کانسیپٹ چھوڑ چکے تھے. نہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے تھے ساتھ ساتھ. اچھا نہیں, یہ متشکک, یہ جسے کہتے ہیں اسکیپٹک ہو جانا, دیٹس ون تھنگ. اٹ مینس کہ آپ کسی اور چیز کے نزدیک چلے گئے. بٹ از ناٹ ٹو سے کہ میں کوئی ایک دن کے لیے بھی میں کوئی دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا تھا. ٹھیک ہے, دیٹس ناٹ دا کیس. ہاں, چیزوں کو کویسچن کرنا, شک کرنا, ایتھیسٹ کے ویوز کو دیکھنا, ان کا قرآن کی آیات کو کوٹ کرنا کہ پکڑو مارو یہ کرو وہ کرو, یہ ساری چیزیں کہ باقی دنیا بھی ایگزسٹ کرتی ہے, ہم کیوں کسی کو پکڑے ماریں, یہ سوالات اٹھانے. اور وہ ضروری تھے اس لیے کہ مجھے اس آگ میں سے گزرنا تھا. سو دیٹ اب اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھے قرآن ایسا کیوں کہتا ہے, آئی کین گیو یو دی آنسر کہ قرآن ایسا کیوں کہتا ہے, یہ ایسا کہتا بھی ہے یہ نہیں کہتا. تو اور یہ داعش کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, یہ قرآن نہیں ہے. میں اب اس پوزیشن میں ہوں بیکاز میں اس جرنی سے گزر چکا ہوں. اب آپ کی جو بھی پوزیشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں, سچ پہ ہیں, آپ صحیح راستے پہ ہیں, اس کا پتہ ہے آپ کو؟ ایبسلیوٹلی. کیسے؟ تین چیزیں ہوتی ہیں, ان کی ایک تکون بنتی ہے. اگر تو وہ آپ کی تکون ٹھیک نہیں بن رہی کسی وجہ سے, دین ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ بیچ میں ہے, کہ آپ کی سائیکالوجی, آپ کی اسپرچویلٹی, اور آپ کی اس میں سائیکالوجی ہے, آپ کی اسپرچویلٹی ہے, اور آپ کی سوری تیسری بھی میرے ذہن میں آ جائے گی, سوشیولوجی آئی گیس. نہ وہ انسان کا اس ذاتی اس کا تعلق ہے. دے ہیو ٹو بی الائنڈ. یہ تین چیزیں ہیں, کیونکہ اس کی جو اسپرٹ بنتی ہے وہ آپ کا آپ کے جو ایک انر پیس ہے وہ بنتی ہے. ونس یو آر ایٹ دیٹ, اس کے بعد آپ کو فردر آپ ایکسپلور نہیں کرتے ہیں, اور یہی ایمان ہوتا ہے. ویسے یہ تو ہم خدا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نا, ہم تو اور ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ
ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ آپ کو کوشچن کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں مجھے مانو نہیں تو دوزخ. نہیں, اللہ کہتا ہے کیا تم نے زمین میں گھوم کے نہیں دیکھا. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز دیکھو کیا کوئی بغیر مقصد کے نظر آتی ہے, کیا تم یہ سمجھتی ہو تمہیں بغیر مقصد کے بنایا گیا, اور یہ کہ تم نے لوٹ کے میری طرف نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ کا تو جو طریقہ کار ہے, جو پروفیٹک طریقہ کار ہے, جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا, جو باقی انبیاء کا, تو یہ تھا کہ منطق کے ذریعے سمجھانا کہ یہ چاند ہے یہ تو خدا نہیں ہو سکتا, ڈوب گیا ہے. یہ فلاں چیز ہے یہ خدا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کی اس لمیٹیشن کو آپ خود مانتے ہو. یہ بت ہے تمہارا خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو ڈپینڈ کرتا ہے تمہاری اپنی آرٹسٹک اسکل پہ, کتنا تم نے اس کو خوبصورت یا بدصورت بنایا ہے. تو سارے کے ساری منطقی باتیں ہیں. تو اس کا جب پورا آپ ایکسپلوریشن کرنے کے بعد پہ نقطے کے پہ پہنچتے ہیں تو ہم پھر باقی دنیا سے کہتے ہیں کہ یو نو وٹ, ہمیں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ بھی ایکسپلور کریں. ہم لکم ولی دین لکم دینکم ولی دین معذل, ہم اس کے ہم قائل ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا نظام ہے, آپ کے لیے آپ کا نظام ہے. لیکن آپ اگر حق پہ آنا چاہتے ہیں تو وہی انبیاء جو آپ کی طرف آئے تھے, وہی کتابیں اور صحیفے جو آپ کی طرف بھیجے گئے تھے, ہمارے پاس اس کا معیار موجود ہے قرآن کی صورت میں. اس کو ٹیلی کر لو اس کے ساتھ, جو آپ کو ڈفرینسز نظر آتے ہیں, انیویٹیبل کنکلوژن یہ ہوگی کہ وہاں پہ مین میڈ کوئی نہ کوئی اس کے اندر اضافے کیے گئے ہیں, تحریفات کی گئی ہیں. اس سے آپ پیوریفائی کریں, ہم اور آپ برابر ہیں. کیا اچھا سر, منطق کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, منطق کا منطق کیا ہے ویسے؟ منطق کا منطق کیا ہے جی, ایز ان کے اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. جیسے میرا سوال یہ ہے کہ منطق سمجھتے نہیں آپ کے ریلیٹیو ہے؟ جب منطق کے لاز کی بات کریں گے تو پھر تو ریلیٹیو نہیں ہوگی. کیسے نہیں ہے؟ جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ ایک لمبا زمانہ جو ہے 100 سال اس کانسیپٹ پہ گزرا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. ایگریڈ؟ نو ریئلی. سائنس نے ثابت کیا ہوا ہے کیا کہ زمین فلیٹ ہے؟ نہیں. کیا ہو گیا سر؟ زمین کہ کس برانچ نے ثابت کیا کہ چلیں زمین فلیٹ سورج ساکن ہے. یہ بھی یونیورسل آئیڈیا کبھی نہیں رہا. دنیا کی ایک بڑی تعداد اس کو مانتی تھی. کیسے مانتی لیکن ایسا نہیں کہ سارے انسان نہیں مانتے. چلیں 100% نہیں مانتے تھے. 100% خیر ویسے کوئی بھی کسی کانسیپٹ کو نہیں مان رہا ہوتا. سورج ساکن تو ایک مشہور تھیری ہے. ایگریڈ رہی ہے یہاں شو. اوکے چلیں. اب سورج ساکن ہے, جب اس وقت کے جو ساری دنیا کے یا جو قریب ترین جو لوگ تھے وہ مانتے تھے اس بات کو کہ سورج ساکن ہے, کہ سورج ساکن ہے, جو بڑی تعداد مانتے تھے. اوکے اچھا, اب وہ جو لوگ مانتے تھے وہ بوجہ منطق مانتے تھے یا بوجہ عقیدت مانتے تھے؟ فینومنالوجی کے اعتبار سے مانتے تھے. کوئی جو مظاہر ہیں, کوئی ریسرچز ہوئی, کسی نے بتایا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ سمجھ لیا آپ کے سائنس نے اپروو کر دیا. ایگریڈ؟ ٹھیک. اچھا, اب اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ مر گئے نا ڈیفینیٹلی, اور وہ اسی سوچ پہ مر گئے کہ سورج ساکن ہے. اچھا, اب اس وقت کے بعد پھر نئی سائنس آ گئی, اس نے کہا جی نہیں سورج ساکن کوئی نہیں ہے. سورج بھی گھوم رہا ہے, دنیا بھی گھوم رہی ہے, ہر سیارہ گھوم رہا ہے آپس میں. اب یہ اس تھیوری میں ہم موجود ہیں, اس سائنس کی جو ثابت کیا سائنس نے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو سائنس ثابت کرتی ہے چیز وہ کہاں ختمی ہوتی ہے؟ ساری بات کا منطق سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ منطق سے آپ کہیں نہ کہیں کوئی چیز کو لاجک دے رہے ہیں نا, لاجک دے کے آپ بات سمجھا رہے ہیں اپنی, اس لاجک ہی چینج ہو گیا. وہ ون آف دا پرابلمز از کہ ہمارے ہاں ٹرمز کو بغیر ان کے اصل مطلب کے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں کہ سائنس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے پیچھے کی منطق بدل گئی ہے, یہ پاسبل ہے کہ ڈیڈکٹیو سے انڈکٹیو ہو گئی ہے, یہ پاسبل ہے. لیکن سورج ساکن ہے یا نہیں ہے اس کا منطق سے تو کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے, یہ منطق کا مضمون ہی نہیں ہے. کیوں؟ آپ مجھے ٹھیک ہے, میں آپ کو 3 میجر برانچز ہیں منطق کی, آپ مجھے بتا دیجئے کہ سورج کے ساکن ہونے یا نہ ہونے سے ان تینوں میں سے کس کا تعلق ہے؟ سر ثابت کیا نا اس نے, ایبڈکٹیو سے ہے, ڈیڈکٹیو سے ہے یا انڈکٹیو سے ہے. اچھا, اس کا تو خیر مجھے نہیں پتا, لیکن ہے ہی نہیں. لیکن ثابت ایک چیز جب کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس نے کسی نہ کسی فارمولے کے تحت سائنس میں ثابت کچھ نہیں ہوتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا, اگر یوں ہی آپ کی موجودہ جو ہماری سائنس ہے نا یہ انڈکٹیو ریزننگ کے بیس پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, انڈکٹیو ریزننگ میں اگر آپ کو چیز ثابت کر دے تو وہ انڈکٹیو نہیں رہے گی. پھر ٹھیک ہے, تو اس میں مارجن ہمیشہ بہتری کا. میں صرف نقطہ یہ اٹھانا چاہ رہا تھا, ریلیٹیو ہے. جی جی, جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ریلیٹیو ہے, وہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے, وہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور کسی کے لیے نہ ہو. اگین سر آئی لائک دی وے یو تھنک. ایسی سوچ سے کئی اور راہیں کھلتی ہیں, لیکن جو ہم پوائنٹ یوز کر رہے ہیں کہ منطق ریلیٹیو ہے, اور جو ہم
اس کے بعد فینومنالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ظاہر کا مشاہدہ کیسے کرتے ہیں, سائنٹیفک کیلکولیشنز, یہ دونوں ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں. منطق اور چیز ہے. یہ جو ہم ڈسکوریز کی بات کرتے ہیں, اب اگین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو منطقی ٹول ہے, یعنی کہ استقرا, آج کی جو سائنس ہے یہ استخراجی نہیں ہے, یہ استقرائی ہے. شور آپ کہیں کہ ٹول پیچھے چینج ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن منطق کا ان چیزوں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اب میں جب آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اس سے مجھے ایک چیز, ایک پیٹرن نظر آتا ہے. وہ پیٹرن یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو پکڑتے ہیں کسی کی, زیڈ بی, آپ ایک 5 ذرا یہ ویڈیو دیکھیں, ذرا یہ ویڈیو دیکھیے, ذرا یہ ویڈیو دیکھیے, یہاں سے آپ ویڈیو چلتی ہے 15 سیکنڈ کی, 20 سیکنڈ کی, وہ کوئی نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے کسی بات پہ, تو اس کے بعد آپ ویڈیو بناتے ہیں, اس پہ آپ سمجھ لیں آپ کہ کیا ٹرول بھی کہہ سکتے ہیں, یا آپ اپنا لاجک دیتے ہیں اس پہ. بہرحال اس بندے کی کافی اچھی ہنسی بیزتی ہوتی ہے, یہی دس از دا رائٹ ورڈ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے. نتیجہ چھوڑ دیں آپ تو شاید آپ کی نیت نہ ہو, لیکن سننے والے کی نظر میں اس کو آپ ایک اچھا جو ہے نا وہ لتاڑ دیتے ہیں. اوکے, دس از دی انٹرپریٹیشن, شور. اچھا میں نہیں بتاتا, آپ کیا کرتے ہیں, چلیں آپ بتا دیں, میں اگلا سوال بعد میں کروں گا. میں ریٹورٹس دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپنا ایک اپنا کانسیپٹ دیتے ہیں. اچھا لیکن آپ کو لگتا ہے, چلیں سمپل بات, آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص جو ہے, میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے کسی بھی شخص کا نام نہیں لینا, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کو برا لگتا ہوگا یہ پاسبل کتنے % چانس ہیں پاسبلٹیز کے؟ 100% ہو سکتا ہے. 100 زیادہ تر اعتراض آ رہا ہے نا, اعتراض آ رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کسی کا نام لے کے اور اس پہ بات کرنی اور اس پہ اعتراض اٹھانا؟ نام لے کے, یا شور, قرآن نے تو اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کیا. جو وحی آتی تھی اس پہ فرعون کا بھی نام ہوتا تھا, اس میں باقی جتنے بڑے بڑے لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بھی نام ہوتے تھے. سو قرآن اٹ سیلف از ناٹ, قرآن کا یہ کوئی اسلوب نہیں ہے کہ وہ, ہاں وہ ہر آدمی کے بارے میں جو بات ہے اس پہ نام نہیں لیتا, بیکاز بہت سے معاملات ہوتے ہیں, ادروائز قرآن ناموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا, تو وہی ان پہ ہی آتی ہے نا. نہیں جیسے بیان ہو رہا ہے, جی صحابہ بیٹھے ہیں سامنے, اس میں آپ کو کوئی روایت ملتی ہے کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی یہ ایک فلان شخص ہے, یہ ایسے غلط بات کر رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے, ایسا ہوا ہے؟ جتنے بھی خطبات ہیں اس میں جب بھی کوئی ایسا سوال اٹھائے گا کہ فلاں نے یہ کہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ ہاں ادھر ایسا نہیں ہے, ادھر رک جائیں بس. آپ نے ایک جملہ بولا کہ سوال اٹھایا گیا, آپ سے تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا, آپ کو تو کہیں نہ کوئی آپ کے مریدین شاگرد نے ویڈیو بھیجی آپ کو اور اس پہ آپ نے کمنٹری شروع کر دی, اور وہ آدمی آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا. اب دیکھیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو آدمی ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنا جو نظریہ ہے نا انسان, اس کی کنفرمیشن باعث جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی کیسر صاحب یہ جو ہے نا بندہ یہ بڑی لبرل باتیں کر رہا ہے, اس کو ذرا نا آپ ذرا ٹھیک کریں. ایک رویہ یہ ہے. یہ جو آپ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں یہ کس باعث سے کنفرم کرتا ہے؟ جیسے ریلیجس باعث ہو سکتا ہے. آپ کا کون سا باعث ہے؟ میرا تو باعث میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ سے جواب نہیں چاہیے. ہاں میں آپ سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ابھی میں ایز اے پرسن ہو پریزنٹس ہز کانٹینٹ ان پبلک, تو آپ اس پہ ایک اعتراض کر رہے ہیں جو کہ آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے. میں بھی جو لوگوں کا وہ کانٹینٹ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے, جس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے, جس کا تعلق عقل فکر جو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی اٹ ہیز ٹو بی انفارمڈ بائی اسلام, جب میں کوئی چیز اس کے خلاف دیکھتا ہوں تو چونکہ وہ چیز پبلک میں کہی گئی ہے اور لوگ مجھے اپروچ کرتے بھی ہیں, تو میں, اور آپ کو اگر میں ای میلز دکھاؤں کہ کتنی ای میلز میں اگنور کرتا ہوں, تو صرف 4-5% ای میلز ہیں, تو اس پہ پھر اگر میں رسپونڈ دیتا ہوں تو وہ میرا بھی وہی پبلک رائٹ ہے, بلکہ وہ پبلک ڈیوٹی ہے. کہ قرآن یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ آپ کے پاس جب سچی بات ہو تو نہ چھپاؤ اس کو. کیا میں نے آج تک کسی انسان کی ذاتی زندگی پہ تبصرہ کیا, کسی انسان کے ہیئر سٹائل پہ تبصرہ کیا, کسی انسان کے میں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ اس کی آواز ایسی ہے, اس کی شکل ایسی ہے؟ کانسیپٹ سے بات کرتے ہیں آپ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. میں 2 سینیریو رکھتا ہوں. کبھی کسی کی میں نے ذاتی طور پہ توہین کی سوائے ایک کے, of that I have no problem with. Apart from that میں کبھی کوئی ڈیکورم سے نہیں. میں آپ کے سامنے 2 سینیریو رکھتا ہوں, آپ چوز کر لیں ایز اے علمی رویہ کیا طریقہ کار بہتر ہے پریچنگ کا. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ نام تو ہے ویسے ہی لے رہا ہوں, ایک فرضی نام ہے, امجد صاحب نے یہ کہا اور لیٹس سپوز آپ, اور انہوں نے یہ باتیں کی اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں, ٹھیک, یہ ایک بات ہو گئی.
دوسری بات یہ ہوگی کہ میرے شاگرد نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی, اس ویڈیو کا کانٹینٹ یہ ہے, یہ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ایسا ہے, وداؤٹ کوٹنگ اینڈ وداؤٹ پٹنگ دیٹ ویڈیو آن یور کلپ. کون سا رویہ بہتر ہے؟ آئی تھنک سیکنڈ از فار بیٹر. Second is far- یہ چیز ہے کہ آپ نے اس کو بہت ریڈکٹیو اپروچ سے مینشن کیا کہ رپورٹ کرنے والا میرا شاگرد ہی ہوگا. میں آپ کو یہ آن کیمرہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے جو ویڈیوز موصول ہوتے ہیں اوور 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے میرا ذاتی میں کبھی نہ ملنا ہوا نہ میرے وہ. ویسے تو کسی نے کانٹینٹ دیکھ کے کہہ دیا کہ آپ میرے استاد ہیں تو ایک اور چیز ہے. میں جو فارمل ٹریننگس ہیں ایون ان فارمل ٹریننگس میں ان کو بات کر رہا ہوں کہ دے آر ناٹ, وہ لوگ ان کا بھی دل دکھتا ہے کہ غلط بات کی جا رہی ہے. ایک چیز تو اس میں یہ ریڈکٹیو اپروچ. اچھا اگین میں آپ کو پورا دل دکھنے والی بات آپ نے کر دی نا, وہ بھی ریلیونٹ ہے نا, وہ دوسرا طبقے کے لیے وہ بات اچھی ہوگی. پوری میں جواب دے دوں آپ کی بات کا کہ آپ نے کہا کہ نام لے کے بات کرنا. ہزاروں سال سے روایت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کا جواب دیتے ہیں تو آپ نام بھی لیتے ہیں, وہ کوٹ بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ جس پہ اعتراض کر رہے ہیں اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی غلط چیز ایٹریبیوٹ نہ کی جائے. ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے خطبوں کی صورت میں, جو گریک فلاسفی میں آپ دیکھ لیں کہ فلاں نے یہ کہا کہ اسے جواب نہیں, اس نے یہ غلط کہا. اس کے بعد پھر جب سے کتابیں لکھنا شروع ہوئی, جب سے پرنٹنگ پریس آیا, اس کتاب کے جواب میں یہ کتاب آئی ہے, اس کے جواب میں یہ آئی ہے, اس میں اس کے حوالے بھی کوٹ کیے جاتے ہیں, نام بھی ہوتا ہے. اب ڈیجیٹل دنیا میں ہم آئے ہیں, ویڈیو کی دنیا میں آئے ہیں, تو نہیں ایکسٹینڈ ہوا ہے. صحیح ہے, وہی روایت فارم. اور میں یہ وہ حوالہ بیچ میں ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ علمی روایت قائم رہے کہ میں کسی آدمی کو مس کوٹ نہیں کر رہا. ایون اگر کسی آدمی کا ویڈیو ہم ایڈٹ کرتے ہیں تو نیچے نوٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے, لیکن اس کا سیاق و سباق ہم نے چینج نہیں کیا ہے. وہ بھی ایڈٹ اس لیے کرتے ہیں بعض اوقات. ویسے سیاق و سباق چینج ہو جاتا ہے اگر آپ چیز کو ایڈٹ کریں تو. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, نماز کے قریب مت جاؤ, تو یہ سیاق و سباق تو چینج ہو گیا نا, ایڈٹ ہوگی چیز. شیور. اگلا, چونکہ آپ نے مجھ سے اس پہ سوال نہیں پوچھا ہے, فیصلہ دے دیا ہے, تو یقیناً آپ میری رائے تو نہیں جاننا چاہتے اس پہ. رائے تو میں ضرور لوں گا, لیکن میں اپنی رائے تو بتا دی آپ کو میں نے کہ جب آپ چیز کو ایڈٹ کرتے ہیں. دیکھیے سہیل احمد صاحب, چلیں بھائی یہ تو ویسے ہم نام لے رہے ہیں کیونکہ یہ تو پبلک بات ہو گئی ہے نا. ایک اچھی روایت ہوتی ہے نا کہ جیسے میں اگر مثال کے طور پہ ایک بات میں نے کہی ہے تو آپ مجھ سے فالو اپ لے لیں کہ وہ ڈو ایگزیکٹلی مین بائی دیٹ. میں آپ کو بتا دوں کہ کانٹیکسٹ کیسے مینٹین رکھتے ہیں. تو مثال کے طور پہ میرے جیسا آدمی ہے جو باتیں کرتے کرتے بڑے دور نکل جاتا ہے, تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں لاجک پہ, منطق پہ, کہ منطق کی 3 اقسام ہوتی ہیں. جی. پھر اس کے بعد میں چلا گیا لمبی اس کی ایگزامپلز میں, اس میں نے پلیٹو بھی مینشن کر دیا, سوکریٹیز بھی مینشن کر دیا, فلاں بھی کر دیا, فلاں بھی کر دیا, اور اس کے بعد کہتا ہوں وہ 3 اقسام یہ ہوتی ہیں. اب آپ نے میری ویڈیو ایڈٹ کی کہ منطق کی 3 اقسام ہوتی ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے. درمیان میں آپ نے ہسٹری اس کی بیچ پہ سے نکال دی, تو آپ نے ایڈٹ کر دیا, کانٹیکسٹ وہی ہے کیونکہ باقی ساری چیزیں سپورٹیو تھیں, اس میں سے نیا پوائنٹ نہیں آ رہا تھا. اس طرح سے اور وہ بھی نیچے نوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ایڈیٹڈ ہے, کانٹیکسٹ وہی ہے, اس میں سے ہم نے کوئی ایسی چیز نکالی نہیں ہے جو اس کانٹیکسٹ کو خراب کرتی ہو, کوئی چیز ڈالی نہیں ہے جو کانٹیکسٹ خراب کرتی ہو. اچھا چلیں ایسے کر لیتے ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو دکھانے والا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو نام لیے بغیر آپ کر لیں. بیکاز آئی سی نتھنگ نیو ان دیٹ. اوکے, تو اس سے میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے دیے ہیں, میں نے آپ کو آرٹیکلز ایگریڈ. اب یہ بتائیے کہ اس سے جو دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کی اور آپ کے اوپر جب تیر آتے ہیں جب, تو وہ رویہ جو ہے پھر کہ اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان نہیں ہو رہا؟ تیر کرٹیسزم کی صورت میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے. تیر گالی کی صورت میں آئے دین ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ یہ وہ طبقہ ہے سیکولرز کا جو آج سے کچھ سال پہلے کہتا تھا کہ یار تم مسلمانوں میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو, ڈبیٹ کرو, تمہیں لگ پتہ جائے گا دنیا کہاں چلی گئی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, بات کرتے ہیں, تمیز کے ساتھ کرتے ہیں, آپ بات نہ کریں. اب آپ کا دل اس چیز پہ دکھ رہا ہے کہ جس چیز پہ آپ لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں اس کا پبلک میں دفاع نہیں کر سکتے, لیکن کسی آدمی نے آپ کی ویڈیو پہ ویڈیو بنا دیا تو آپ کا دل دکھنا شروع ہو گیا ہے. کیوں آپ کا دل دکھ رہا ہے بھائی؟ آپ سارے پاکستان کو سیکولر کرنا چاہتے ہیں, سیکولرزم کو ٹیسٹ کیے بغیر. آپ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, اور آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ قائل ہو جائیں. آپ اپنے اس ویو کا دفاع کیے بغیر لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں بیکاز یو ہیپن ٹو بی سم ون اسپیشل. آئی ڈونٹ تھنک یو آر اسپیشل انف. آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سیکولرزم اچھی بات ہے, بٹ دین یو ہیو ٹو ڈیفینڈ دیٹ پوزیشن. اگر کوئی آدمی اس پہ وہ آپ کو پہلے انوائٹ کر رہا ہے, کیا یہ ڈبیٹ کرتے ہیں, آپ ریفیوز کریں تو ڈبیٹ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر ایک ریٹورٹ کی صورت میں ڈبیٹ ہو, کہ نیشنل ڈبیٹ تو پھر بھی کریٹ ہو جاتی ہے, اس پہ آپ کا دل دکھ جاتا ہے. تو اس سمری ہماری یہ ہے, میری آخری بات سنیے گا, سمری ہماری یہ ہے کہ ہمارا دیسی سیکولر
اتنا نرم و نازک اور اتنا خود کو اسپیشل سمجھتا ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے اس پہ سوال نہ اٹھانا, اس کو ٹیسٹ نہ کرنا, مجھے دفاع کرنے کا نہ کہنا, اس کو ایز اٹ از مان لو, اور اگر تم نے اس پہ کوئی اختلاف کیا تو میرا دل بھی دکھ جائے گا. Who the hell are these people? I don't care اگر ان کا دل دکھتا ہے. I couldn't care lesser. کیونکہ میں انہی کی بات کو بتاتا ہوں. آپ جب مجھے بتاتے ہیں سیکولرزم اچھا نظریہ ہے تو میں آپ کے سامنے 100 ملین لوگوں کا خون رکھوں گا. جب آپ کہیں گے کہ اسلامی کی ریاست نہیں ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے دنیا کی سکسیسفل اسلامک ریاستیں جو تاریخ میں رہی ہیں وہ میں رکھوں گا. اچھا کیسر صاحب آپ اپنی پریچنگ کرتے جائیں, دوسرا شخص جس کے ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں وہ اپنی کرتا جائے, تو میں اور کیا کر رہا ہوں سر؟ تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کیا. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. میں نے کبھی کسی سے کہا ہے میرا دل دکھتا ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا دل دکھتا ہے, وچ مینس دے ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو ڈیسائیڈ on their own volition. They want people to decide what they want them to decide. I say fine, people let people decide. میرا بھی کنٹینٹ آ گیا. اچھا آپ کو پاکستان یا پاکستان ہی چلنے, پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, پاکستان کے کسی بھی شخص سے آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو میرے موضوعات ہیں ان پہ؟ ڈیفینیٹلی. اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے اب میڈیکل پہ بات کرنی ہے. یہی جو مذہب, کلچر, فلسفہ اور یہ سائیکالوجی, ہیومن, اسی سے ریلیٹڈ کی بات کر رہا ہوں. یو آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ؟ یا شور. لیکن لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے؟ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی رہا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بات کروں, اور انہوں نے کہا یار کیسر صاحب کے ساتھ کسی نے تو ڈیلے کر دیا. ڈیلے کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم. جیسے میں نے تو اللہ کا شکر, تھینک یو ویری مچ, آپ کو میں نے کل پرسوں ہی رابطہ کیا, آپ نے یس کہہ دیا, آئی ایم تھینکفل ٹو یو. تو ایک تو طریقہ ہے کہ ڈیلے, دوسرا طریقہ ہے یار وہ کیسر صاحب کے ساتھ او یار نہیں یار وہ نہیں, رہنے دیں آپ. اچھا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کیسر صاحب یار پھر ان کو کہیں ان موضوعات پہ بات نہ کریں. یہ بھی لوگ ہیں نا, یہ 3 کیٹیگریز میں کو ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. یار پھر ان کے پہ بات کر لیں آپ کے, وہ ان ٹاپکس پہ بات نہ کریں, دین وی آر ریڈی. یہ کیوں ہے آپ کے ساتھ ایسا؟ یعنی کہ ہیٹرڈ اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ لوگ آپ سے کیوں خائف ہیں اتنا؟ بیکاز آئی کال دیر بلف. اتنا عرصہ انہوں نے قوم کو اسی ٹرک کے بتی کے پیچھے لگائے رکھا کہ جو ہم باتیں بتا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل اسکالرشپ ہے. اینڈ آئی سے برنگ دیٹ ٹو دا ٹیبل. ٹھیک ہے, آپ مثال کے طور پہ جب یہ کہیں گے کہ اسلام کا سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے تو میں آپ کے سامنے دنیا کی اسٹاک مارکیٹس رکھوں گا جہاں پہ اسلام کے جو اکنامک پروڈکٹس ہیں دنیا کی ہر بڑی مارکیٹ میں آج بھی جن کی بلینز آف ڈالرز کی ورتھ ہے میں وہ سامنے رکھوں گا. جب آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں ٹورزم نہیں آ سکتا جب تک یہاں پہ شراب اور فحاشی نہ ہو, تو میں آپ کو کوئی $30 بلین کی حلال ٹورزم مارکیٹ دکھاؤں گا جو کہ سیکولر ملک بھی بیچ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان سرٹن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بات. جب آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان کو سوشلسٹ سیکولر ہو جانا چاہیے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لینن نے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے, اسٹالن نے کتنے کا کیا ہے, ماؤ نے کتنے کا کیا ہے, اور آپ کو سے میں پوچھوں گا کہ انہوں نے کون سا سیکولر پرنسپل توڑا تھا. جب آپ یہ کہیں گے کہ سیکولرزم یہ تو ایک امن کا نظریہ ہے, سیکولر پیس جسے کہتے ہیں, کہ یہ تو مذاہب کی جنگوں کے بعد ایک آیا ہے, تو میں آپ کو 500 سال پیچھے لے کے جاؤں گا, وہاں سے کام سٹارٹ کر کے آپ کو ساری سیکولر جنگیں دکھاؤں گا, اور یہ آپ سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ سیکولرزم نے دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کا خون بہایا ہے, اس کے باوجود آپ اسے پرامن سمجھتے ہیں. جب آپ یہ بات کہیں گے مذہب نے نہیں بہایا, میں تو کہتا ہوں کہ ڈبیٹ کرو نا اس پہ. یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈبیٹ کرو, مجھ سے سوال پوچھو. میری ایک ذاتی رائے ہے, میں یہ ایک دو جملے ہیں میں ایڈ کر لوں. جب آپ یہ کہیں کہ سیکولرزم میں تو امن ہوتا ہے, مذاہب میں تو فرقے ہوتے ہیں, تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جناب سیکولرزم کے 2 میجر فرقے سوشلسٹ اور لبرل دوسری جنگ عظیم کے بعد آج تک, وہ بھلے جکارٹا میتھڈ ہو, وہ بھلے یہ اپنا کورین وار ہو, ویتنامیز وار ہو, 1 کروڑ سے زیادہ دنیا کا بندہ آپ لوگ مار چکے ہیں, 1 کروڑ سے زیادہ. ٹھیک ہے, مجھے کیوں یہ چیز بیچتے ہو کہ تمہارے مذہب میں انتہا پسندی ہے جبکہ سیکولرزم کے اندر امن ہی امن ہے؟ یہ ڈبیٹ اس لیے نہیں کرتے بیکاز دے نو کہ یہ ساری باتیں وہاں پہ کھلیں گی, ٹیسٹ ہوں گی, ٹرائی ہوں گی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریوں کو منو تسلیم کر لیا جائے, اس کو کویسچن نہ کیا جائے. میں کہتا ہوں دنیا میں وہ نظریہ ہی کیا ہے جو خود کو چیلنج کے لیے پیش نہیں کرتا. مجھے تو لگتا ہے کہ نظریہ زندہ ہی وہ رہتا ہے جس کو چیلنجز کا سامنا درپیش کرنا پڑا ہے. لیکن ہمارے سیکولرز کا خیال ہے کہ ان کے نظریے کو ایسے ہی مان لیا جائے. نظریہ تو ڈیڈ ہو جاتا ہے اگر آپ اس پہ ڈبیٹ نہ کریں تو یہ جب سے ریبٹل کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے, جو پچھلے ٹرمینڈس سرپرائزنگ ہم نے پاکستان میں دیکھی ہے. آج علی عباس صاحب, پاکستان میں جتنا ہم نے لوگوں کو ریلیجسلی اویئر دیکھا ہے, نوجوانوں کو, آج سے پہلے نہیں دیکھا.
ریلیجسلی اویئر ہے؟ جتنے ریلیجسلی اویئر ہیں، جو اسلام کو ایز اے سسٹم لے کے جانا چاہتے ہیں. نماز روزہ تو سبھی کرتے ہیں. اس کا آپ کی یہ رائے ہے یا کوئی آپ کے پاس اسٹیٹس ہیں؟ میرے پاس ڈیٹا ہے. میں جب یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، ڈیٹا کہاں سے اکٹھا کرتے ہیں آپ؟ ایسا والا کیسے؟ یونیورسٹیز سے. یعنی کہ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں لوگوں کو، کیسے اس کا ڈیٹا کیسے آتا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس کا طریقہ کار وہ میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا. تو میں اب ڈیٹا سائنس یہاں پہ آپ کو سارا بتاؤں گا کیسے ہوتا ہے. وہ سیمپلنگ ہوتی ہے، کویسچنز ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے بڑا مشکل ہے ویسے یہ بات کرنا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. ڈیٹا اکٹھا کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ والا. وائی ڈو یو ڈاؤٹ اٹ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سوچ کیا ہو سکتا ہے 15-20 لوگ سوال کر رہے ہوں، وہاں سے آپ کو آئیڈیا آ جاتا ہے. یا کوئی آپ فارم دیتے ہیں، اس کے بعد فارم میں 1 to 10 کی رینجز سے آپ ٹک کر کے اس پہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سرویز ہوتے ہیں جو آن لائن ہوتے ہیں سرویز، اس سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. تو اب یہ ڈیٹا کے جو ہے نا اس پہ مجھے ہمیشہ سے اعتراض رہتا ہے. ڈیٹا جو ہے نا وہ کیسا اکٹھا ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں نے ویسے سننے والی بات ہے، میرے پاس اس کا ویسے کوئی نہیں ہے ایویڈنس، کہ جو لوگ ڈیٹا اکٹھا کر کے کوئی بات کو ثابت کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فنڈنگ ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب بھی آپ کوئی بھی یہ جو پولز ہوتے ہیں، جب آپ پولز کرتے ہیں اس کو بھی کوئی نہ کوئی پیچھے فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے. نمبر 3، جب آپ کوئی نہ کوئی نظریہ یا جو ریسرچز ہوتی ہیں، آپ جب کوئی چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیوچر میں پروڈکٹ سیلنگ کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ میں نے جو سمجھا ہے، سوچا ہے، میں نے ایسے سوچا ہے. اس کو آپ ڈیفر بھی کر سکتے ہیں، اس پہ آپ انکار بھی کر سکتے ہیں. ان میں سے کون سا طریقہ کار ہے آپ کے خیال میں ہم کرتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. And that's the difference. I would actually میں نے آپ encourage کو کہ آپ مجھ سے پوچھیں. تین راستے میں نے بتا دیے آپ کو، 3 طریقے. اب مجھے یہ بتا دیں آپ اس میں سے کون سا چوز کرتے ہیں، یا 3 کے علاوہ جو ہے وہ بتا دیں. Right. آپ کے خیال میں جو سب ورژن اور کاؤنٹر سب ورژن کو میجر کرنے کے لیے ڈیٹا کیا جاتا ہے، ان میں یہ تینوں طریقے شامل ہیں؟ دیکھیں میں ڈیٹا سائنس کا بندہ تو نہیں ہوں، لیکن میں مجھے ایکچولی ہوں امن. ٹھیک ہے، انفارمیشن آپ بس بتا دیں کہ کیسے اکٹھا کرتے ہیں، مجھے سمجھ آ جائے گی. یہی میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کافی دیر پہلے. جی جی. کیونکہ کسی چیز کو ریفیوٹ کرنے سے بہتر ہوتا ہے، اور ریفیوٹ بھی لا علمی کی بنیاد پہ، اس سے بہتر ہے کہ انسان پوچھ لے کہ بھائی آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں، ہم یہ کام کیسے کرتے ہیں. اچھا سوری ٹو سے، اس پہ میں نے ایک پریکٹس کی تھی، میں اس کو بعد میں بتا دوں گا. وہ میں پریکٹس کیا کی تھی جس پہ مجھے ناکامی ہوئی. اوکے جی وہ میری پرسنل ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ہم یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، مختلف تنظیمیں ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. اوکے. وہ آگے ان کے اپنے گروپس ہیں، ان کے اپنے سرکلز ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ کانٹینٹ آیا تھا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لوگ اب بتاتے ہیں کہ اچھا جی فلاں صاحب نے سیکولر کانٹینٹ دیا تھا، واقعی ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ کانٹینٹ آیا تھا، آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں یار ہمیں اب حقیقت سمجھ لگ گئی، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. میں فلاں سیکولر آدمی کی بات سن کے میں ایتھیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب میں واپس دائرہ اسلام میں آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے آپ کی ایولیوشن پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، جو پہلے والی ایولیوشن کی ویڈیو تھی، مجھے وہ پروپیگنڈا لگ رہی ہے. یہ انڈیویجول فیڈ بیک آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ تو میں آپ کو بالکل بیسک لیول پہ بات بتا رہا ہوں. اسی مائکروز کو پھر ہم میکرو میں کنورٹ کرتے ہیں کہ 1980s میں کتنے ایسے لوگ تھے، 60s میں کتنے ایسے لوگ تھے جو کہ اسلام کو نماز روزے سے بیونڈ ایک سسٹم کے طور پہ دیکھتے تھے کہ اس کو عدالت میں بھی ہونا چاہیے، اس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، معیشت میں ہونا چاہیے. اینڈ وٹ از دا ٹرینڈ ٹوڈے؟ آج ہم یونیورسٹیز میں ایک اپ ورڈ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ 20-22 سال کی عمر کے بچے، یعنی کہ ہم 20-22 سال کی عمر میں تھے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سوال ایگزسٹ کرتے ہیں. چلیے 18-20 آپ کہہ لیں، وہ سوال ایگزسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ یہ ای میلز کا سلسلہ بڑھنا شروع ہوا، لوگوں نے کانٹینٹ رپورٹ کرنا شروع کیا. یہ ساری چیزیں اکٹھی کریں تو یہ ہمیں ڈکلائن کا نظر نہیں آ رہا، یہ ہمیں انکلائن نظر آ رہا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں نے کانٹینٹ بنا دیا، آپ اپنا بنا دے وہ سارا. تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ اس پاکستان میں لوگوں کے پاس یہ رائٹ تو ہے کہ ان کو ان کے ریلیجن کا پتہ چلے. آلریڈی ان سے تو یہ رائٹ لیا جا چکا ہے نا انسٹیٹیوشنلی. ان کے جو آپ جیسے ریلیجن کو سمجھیں وہ والا ریلیجن، اسلام کی بات کرتا ہوں. نہیں وہ تو دیکھیں نا، ہر کسی کا اپنا ہے نا. وہ تو 70 لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے، وہ اپنا اپنا ہر کوئی اسلام بتا رہا ہے. آپ ایسا کہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ، آپ سر ایسا کہہ سکتے ہیں، اگر آپ جملہ نہیں پسند آتا تو آپ اس کو اومٹ کر سکتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آیا. ایڈیٹنگ آپ نے کرنی ہے، نہیں ایڈیٹنگ ہونی نہیں اس کی. اچھا سر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں جو مجھے سمجھ آیا میں وہ سمجھا رہا ہوں. میں یہ کہوں کہ جملہ سمجھ آ رہا ہے. ہاں آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے وہی میں آگے سمجھا رہا ہوں. یہ جملہ سیف رہے گا، مناسب ہے؟
جی اسلام میں جہاں پہ بھی ذاتی آراء کی بات ہے وہاں پہ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ یہ میری کنکلوژن ہے، میری کنکلوژن، لیکن اسلام تو لڑائی تو ختم ہو گئی پھر. لیکن اسلام ایک سسٹم ہے، یہ میری اوپینین تو نہیں ہے، یہ تو حکم ہے اللہ کا. اس پہ تو پوری عالم اسلام میں آپ کو کوئی ڈفرینس نہیں ملے گا. جو مین اسٹریم اسکالرشپ جتنی ہے وہ اس چیز پہ، ایون وہ لوگ جو تزکیہ نفس پہ زیادہ زور دیتے ہیں وہ بھی درس نظامی میں اس کو فرض کے طور پہ پڑھاتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ اسلامی نظام ہونا چاہیے. اس پہ تو کوئی دوبارہ نہیں ہے. اب میں سر آپ کو پرسنل اپنی ایک بات بتاتا ہوں بچپن کی. اور سود نہیں ہونا چاہیے میرے کانٹینٹ میں ہی ہوتا ہے کیونکہ میری ذاتی رائے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بچپن سے یہ پتا تھا، ہمارے گھر والوں نے یہ ہمیں تبلیغ کی تھی کہ جو سنتے اور نفل ہے نا وہ بھی ضروری ہوتی ہیں پڑھنے. شور. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ نفل نہ پڑھیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں ہے گناہ، صحیح. لیکن سنت جو ہے نا وہ لازمی پڑھنی ہے. پھر میرا سوال ہوتا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں، میرا سوال تھا کہ یار پھر سنت میں فرض میں فرق کیا ہے پھر؟ کیونکہ پھر میری تھوڑی پرورش دبئی میں ہوئی، وہ صرف فرض پڑھتے ہیں اور وہ نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو ایک لمبے عرصے تک ہمیں کہا گیا، عشاء کی نماز میں نے اس لیے زندگی میں پڑھی کہ 17 رکعتیں پڑھنی پڑی تھی. یہ 17 بھی پنجاب میں ہے. اچھا کے پی میں چلے جائیں وہاں 17 نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھیں نا یہیں سے ڈفرینس آ گیا. یہ 5 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے. لیکن اس میں سے جب مجھے پتا چلا نا فرض ہے تو میں نے زیادہ نمازیں پڑھی اس کے بعد. اب آپ کے پی میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں جی عشاء کے فرض آپ کو 4 ہی نظر آئیں گے. وہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے. میں بتا تو رہا ہوں سر، آپ کی کسی بندے کی ذاتی رائے کی وجہ سے میں نے پڑھتا رہا ہوں. جو فرائض ہیں نا جو جی جی وہ آپ کو 4 ہی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر یہ موقدہ ہیں، یہ غیر موقدہ ہیں، یہ نوافل ہیں سارے. آپ کو اس پہ رائے دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ اپنے معیار تبدیل کر لیتے ہیں. تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی نا پھر. اس کا تعلق شریعت کا بیسک بیئر بون شریعت پوری دنیا میں اس پہ اتفاق ہے. نہیں وہ آپ اپنے تک رکھیں نا، آپ اس کو تبلیغ نہ کریں پھر. تو کبھی کسی نے امپوز ہی نہیں کیا نا. آپ اسے تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ہاں اسے نافذ نہیں کر سکتے. تو مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سنت کو ترک کرنا، یہ تو حدیث بھی ہے نا اس پہ کہ آپ تارک سنت نہ بنے. تو اس میں کچھ لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ جو بالکل جو فرائض پڑھتے ہیں وہ بھی کسی ایک نماز میں سنت کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ ہم سنت سے ٹوٹلی ہم ٹھیک ہے. یہ بھی حدیث ایک آدمی کی ہمیں ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں جتنے فرائض ہیں صرف وہی پڑھوں تو کافی ہے. انہوں نے کہا جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اس میں سے کمی زیادتی نہ کرے، مفہوم ہے ان کی بات. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا معاملہ ٹھیک ہے. اب ایک آدمی ہے اس کو اتنی محبت ہے کہ وہ ایکسیڈ کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ پھر ہم دین کے معاملے میں ڈفرینٹ رائے کیوں قائم کریں؟ ہم تو کسی فلمی ایکٹر کا دیکھ کے اس کے ہیئر سٹائل کی طرف بنا دیتے ہیں. بالکل بناتے ہیں. ہم کسی میں نے خود بنایا ہوا ہے. اچھا میں پوچھوں گا نہیں کس کا بنایا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب میں جب تھا تب بنایا تھا. اچھا یعنی دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کسی انسان سے اتنی محبت ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی جو اطوار ہیں، اس کے طریقے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آپ لے کے آ جائیں. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ہمیشہ یہ 4 سنتیں پڑھی ہیں جو ان کے لیے نوافل تھے. ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے سنت بن گئی. تو ایک آدمی کہتا ہے میں بھی کروں گا، تو یہ کوئی کنٹروورشل چیز. اچھا وہ ڈیٹا والا مجھے ابھی اس کی نا انڈرسٹینڈنگ مجھے ابھی ٹھیک طرح سے ہو نہیں رہی. ڈیٹا آپ نے کلیکشن کی، بہرحال وہ لمبی بات ہوتی جائے گی. اب میں مزید ایک آسان سوال کر لیتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنا 50s اور 60s میں مثال کے طور پہ اقامت دین کا ذکر تھا، آج اس آپ کو زیادہ لگتا ہے کم لگتا ہے؟ نوجوان طبقے کی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں میں. اب ذاتی رائے آپ میری چاہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ نالج آف ریلیجن بڑھا ہے. کیونکہ ہمیں ذاتی آپ کو میں تجربہ بتا دیتا ہوں. میں ایک دفعہ آئی گیس آئی واز 1920 تو کسی سے سن لیا تھا قرآن بھی ترجمے سے پڑھنا چاہیے کہیں لیکچر میں نا کسی کے. تو میں مسجد میں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد میں نے قرآن مجید دیکھا اور میں پڑھ رہا تھا. مولوی صاحب آ گئے میرے پاس، کہتے ہیں اب کیا کریں؟ میں نے کہا سر میں یہ پڑھ رہا ہوں ترجمے سے نا قرآن مجید. کہتے ہیں بند کریں اس کو، یہ نہیں پڑھنا آپ نے. میں نے کہا اچھا. یہ عالم جو ہوتے ہیں نا ان سے سمجھتے ہیں یہ بات. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں. بہرحال میں نے بند کر کے رکھ دیا. میں نے کہا شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، اور مجھے کیا پتا کہ کیا ٹھیک ہے تو کیا نہیں ٹھیک. تو لیکن اب کیونکہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ایک اور بات ہے، آپ جیسے لوگ نا پہلے تھے ہی نہیں. I don't think so. نہیں تھے. بہت اچھے لوگ گزر چکے ہیں. نہیں we're just trying to follow some of the good things they have done. نہیں سر نہیں. میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ نہیں دیکھا تھا، سنا تھا مسجد امام جو ہے یا اسکالرز ہیں کہیں سوال جواب کرتے ہوں اپنی پوری لائف میں. تقریر کی
اچھا چلے آپ اپنا ایکسپیرینس بتا دیں بچپن اگر آپ کا یہاں پہ گزرا ہے. تو دیکھیں میں یہ جو کلیشیز ہیں نا علی عباس صاحب, میں ان سے تھوڑا سا مجھے اس لیے بیزاری ہوتی ہے کہ اس کے اندر فریشنس نہیں ہے. یہ اینیکڈوٹل ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ میرے مولوی صاحب نے سوال, بھئی آپ مولوی صاحب سے سوال کیوں کرنے گئے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب کا کام آپ کو نماز پڑھانا ہے؟ نہیں میں نہیں کرنے گیا, میں کسی آدمی کی بات کرتا وہ خود آئے میرے پاس. جہاں سوالات کا تعلق ہے نا جو, اس کے لیے دارالافتاء ہوتا ہے. دن رات علماء کا ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ علماء درس نظامی والے بھی نہیں ہوتے. اس کے بعد افتاء کی سیپریٹ کوالیفیکیشن ہے 3-4 سال کی, وہ کرتے ہیں. اب وہ ڈیجیٹائز بھی ہو چکے ہیں. کوئی سوال آپ کا ہے وہاں پہ بھیج دیں, آپ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کبھی کسی نے, ہماری یہ صدیوں کی روایت ہے 1400 سال سے, کبھی کسی نے انکار کیا ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں ایک مولوی صاحب کے پاس ان کی ڈومین میں نہیں ہے, ان کو نہیں پتا. تو یہ چیز ایک ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری جو دھرتی ہے نا, یہ ہماری دھرتی ڈیر آئے سے پنجاب کی دھرتی زیادہ, تو ایسے برے صغیر کی مجموعی طور پہ ہے. اس میں مولوی ہو یا سیکولر ہو, یہ دھرتی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. ہمارا سیکولر بھی اتنا ہی بدتمیز ہے نا. آپ پرویز ہود بھائی صاحب سے 2 سوال کر کے پوچھ لیں, آگے سے وہ ایسے نہیں جو آپ کو پتا ہوتا, انہوں نے یہ نہیں سیکھا یہ بات کہ میں کہہ دوں یار مجھے نہیں پتا. تو ہمارے مولوی صاحب بھی تو اسی دھرتی کے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو آپ کا مفتی ہے, جو دارالافتاء ہے, جس کا کام ہے سوالوں کا جواب دینا, کبھی اس نے آپ پہ غصہ کیا کہ آپ نے سوال کیوں بھیجا ہے؟ وہ مجھے آپ بتائیں, تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. میں آپ سے عرض تو یہی تو کر رہا ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے, میں نے جتنا بھی میں نے پڑھا یا سنا یا کسی سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ تھوڑی سی گفتگو کرتے تھے اور پھر سوال جواب کی محفل ہوا کرتی تھی. ایگری آپ اس پہ کرتے ہیں؟ بالکل. اوکے, اب ہمارا ہاں مزاج دیکھ لیں, جس ممبر پہ آپ چلے جائیں, جمعے کے خطبہ دیکھ لیں آپ, ہزاروں خطبے ہو رہے ہیں, عید کا خطبہ ہوتا ہے, نماز جنازہ بھی ہوتا ہے. آپ مجھے کوئی ایک پلیٹ فارم سے بتا دیں, کوئی ایک, جہاں پہ یہ کویسچنس کو ایڈریس کرتے ہوں. اچھا, جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹس مین تھے, آرمی چیف تھے, چیف جسٹس تھے, ہیڈ آف اسٹیٹ تھے. ایوری ڈے معاملات میں بحثیت نبی یہ ان کی عظیم الشان شخصیت کے چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس تھے جو سارے کام خود کرتے تھے. یہ سہولت انہوں نے عام آدمی کو بھی دی ہوئی تھی کہ جہاں بیٹھو جو مرضی ہے سوال جواب دینا شروع کر دو. عربی میں قرآن نازل ہوا ہے, عرب لوگ ہیں اس کے پہلے شاہد. جی جی, ان عربوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 صحابہ کا ذکر کیا کہ ان سے پڑھنا ہے. یعنی کہ جو اسپیشلزم ہے اسلام اس پہ اتنا زیادہ زور دیتا ہے کہ یہ 4 ہیں, اور ہمارے پاس جو 1400 سال کی سرٹیفکیشن چل رہی ہے یہ ایسی ان 4 صحابہ سے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. سوالات کا تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں کہ جو چاہے. قرآن کہتا ہے اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر وہ ہے جو اہل علم بھی ہوتا ہے اور اس علم کو آرٹیکولیٹ کرنے کا طریقہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اتنی عالمانہ بات کرے کہ پوچھنے والے کو سمجھ نہ لگے, یا اتنی عامیانہ بات کرے کہ پوچھنے والا کہے کہ یہ کیا, بالکل آپ تو بچوں والی باتیں کر رہے ہیں, کہ وہ اس کے شخصیت کو میچ کر کے جواب دے. اسلام کا تو یہ مزاج ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوالات آپ دارالافتاء میں بھیجیں, جس بھی مسئلہ کو آپ فالو کرتے ہیں وہاں سے جواب نہ آئے تو شکوہ کیجیے. لیکن اگر آپ چلے گئے ہیں ایک مولوی صاحب جن کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے اور وہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہے, تو وہ آگے سے غصہ کریں گے. تو پھر دارالافتاء, ہر بڑے مدرسے کا اپنا دارالافتاء ہوتا ہے. یہ دارالافتاء کا ویسے زندگی میں مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے. میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. نہیں معذرت والی بات نہیں ہے, میں بات وہ کر رہا ہوں کہ عوامی کوئی بات ہو نا جو آپ کر رہے ہیں. ایوری ڈے لائف کی, جائیداد کی تقسیم کی بات ہے, نہیں, بالوں کا اس کا انفارمیشن ہی نہیں ہے لوگوں کو اس بات کی. اچھا, دارالافتاء کا آپ کے خیال سے کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا؟ میں جب کہہ رہا ہوں مجھے آج پتہ چلا آپ سے. کروڑوں لوگ ہیں جو سوالات بھیجتے ہیں. ڈیجیٹل ویب سائٹس ہیں, ابھی آپ موبائل فون کر کے جس مسئلے کو اچھا, ڈیجیٹل تو پھر ابھی آیا ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں اس ایرا کی بات میں کر نہیں رہا. ڈیجیٹل سے پہلے وہ جو نان ڈیجیٹل دنیا اس میں بھی ایگزسٹ کرتے تھے. خط و کتابت ہوتی تھی, رسالے ہوتے تھے جہاں پہ لوگ اپنے سوال بھیجتے تھے, آگے سے ماہانہ رسالہ ہوتا تھا, سوال بھی پبلش کیا جاتا تھا, جواب بھی پبلش کیا جاتا تھا, فتاویٰ دیے جاتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا. اچھا چلیں, آپ کو اپنی جو لائف کے جو کانسیپٹس فلاسفیز ہیں وہ سارے ٹھیک لگتے ہیں؟ میرے نہیں. جی نہیں. اچھا چلیں, تھوڑی سی میں آپ اپنی ایج بتا دیتے ہیں. ویسے 45. میں آپ کو 35 پہ لے کے چلتا ہوں. آپ نے یہ پریچنگ کب سے شروع کی ویسے, یا لیکچرز؟ اندازاً بتا دیں, کوئی بات نہیں. کچھ سال ہو گئے ہیں, 10 ہو گئے, دیر اور دیر اباؤٹ. چلیں ٹھیک ہے. میں آپ کو لے گیا ہوں پیچھے 35 ایئرس میں. 35 ایئرس میں آپ نے ایک کانسیپٹ پریچ کیا, اور جب آپ کی ایج ہو گئی 42 43, آپ نے کہا یار یہ تو بکواس بات میں کرتا تھا, یہ تو کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, میں تو اب گرو کر گیا ہوں, مجھے پتہ چل گیا چیز کا. ایسے کچھ کانسیپٹس آپ کی زندگی میں آئے ہیں؟ شور. کوئی 3-4 کا ذکر کر دیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں پہلے پریچ کیا کرتا تھا.
ہاں وہ میری فلاسفیز تھیں. نالج شیئرنگ کہہ لیں. ہاں مطلب مثال کے طور پہ ایک میں سمجھتا تھا کہ ہمارے سارے مسائل کی جڑ مولوی ہے. آئی یوز ٹو تھنک دیٹ اوکے. دوسرا میں سمجھتا نہیں تھا یہ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں کر رہا میں. کوئی ایسا کانسیپٹ جس کو آپ پریچ کرتے ہوں. آپ یہ کہتے بھی تھے کہ میں پریچ تو نہیں کرتا تھا نا کسی چیز کو. جو آپ نے کہا کہ جو نالج شیئرنگ ہے, جو نالج شیئرنگ اپنے حلقہ میں کبھی بات کہا کرتا تھا. اچھا یہ کہتے تھے. نہیں آپ نے پہلے کہا نا کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے تھے, اب آپ نے کہا کہ مطلب ہلکے میں بات کرتے تھے. پریچ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی سوشل میڈیا پہ تو موجود میں سمجھ گیا ہوں, اپنے ہلکا میں اپنی تھاٹ آپ شیئر کر رہے ہوتے تھے. اوکے ایک تو یہ ہو گیا مولوی ساری جڑ ہے پرائیوں کی. ٹھیک ہے. دوسرا میں بھی یہ سمجھتا تھا جیسے آگے آپ کو ایک صاحب نے بات کہی کہ قرآن جو ہے وہ, خیر آپ سے نہیں کہی, اس کی ایک انٹرپریشن ہو سکتی ہے کہ قرآن آپ جو ہے وہ بغیر کسی استاد کے بھی آپ پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی. آئی یوز ٹو تھنک دیٹ ایکچولی. اچھا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اینی مور. اوکے. آئی ڈونٹ تھنک کہ مولوی یعنی کہ آپ سمجھتے تھے پہلے قرآن مجید استاد کے ساتھ پڑھنا چاہیے. میں سمجھتا تھا کہ استاد کے بغیر بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا استاد کے بغیر پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید. اور اب آپ کی فلاسفی یہ, اور یہ آپ کہتے بھی تھے لوگوں کو کہ آپ پڑھ لیں قرآن مجید ہر بندہ. میں پوچھتا تھا کہ مولوی کیا کوئی سرکاری عہدہ ہے؟ ہاں. اچھا اب آپ کی اس وقت کیا ہے رائے؟ اب میری رائے ہے کہ مولوی ہمارے سارے مسائل کی جڑ نہیں قرآن کے بارے میں. قرآن کے یہ استاد کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. استاد کے بغیر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, یہ آپ کی اب کی رائے ہے. اوکے. اچھا اور کوئی تیسرا کوئی ایسا کانسیپٹ؟ ریلیجس یا نان ریلیجس کوئی بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ. صرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں وہ شفٹ جو آیا وہ کہاں آیا ہے. شیور دیر ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں فلاسافیکلی یہ بات سمجھتا تھا کہ ایک جو لبرل آئیڈیالوجی ہے وہ دنیا کی بیسٹ اس حوالے سے ہے کہ یہ اجازت دیتی ہے سب کو کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. I've improved upon that as well. اوکے اس کو بھی آپ نے ترک کر دیا اور اب آپ کی ڈفرینٹ ہو گئی سوچ. اچھا میرا اب سوال یہ ہے کہ اب باقی وہ نمازوں والا اور میرا بھی آپ کا تھا 17 پڑھنی ہے سارا وہ خیر وہ تو چلیں, ہاں وہ تو ٹھیک ہو گیا. اچھا میرا سوال یہ کہ اب یہ جو آپ پریچ کر رہے تھے یہ جو کانسیپٹس, اور اب آپ کی جو چینج ہو گئے ہیں, تو اب نے جو پریچنگ کی آپ نے اور جو آپ کی پریچنگ سے لوگ گمراہ ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں. آپ ذمہ دار ہیں. تو دیٹس وائی اب میں ہر جگہ پہ جا کے باتیں میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے بھائی. مجھے پاکستان میں آپ کے دوست مذاق میں جو کہتے ہیں مولوی کا فرنٹ مین, اینڈ آئی اون دیٹ ٹائٹل, اس لیے کہ کسی نہ کسی لیول میں ہم سبھی مولوی کے فرنٹ مین ہوتے ہیں. بس میں کیسر صاحب یہ مدعا جو ہے وہ میں اپنا لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اب آپ ہو گئے 45 کے, 55 کی ایج میں آ کے کیا آپ کے کچھ کانسیپٹس بدل سکتے ہیں؟ شور کیوں نہیں بدل سکتے؟ بدل سکتے ہیں. میں انسان ہوں, انسان پہ ہمیشہ ایک نئی چیز جب اس پہ منکشف ہوتی ہے, اس سے نئی چیز پتہ چلتی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ایبسلوٹس ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. جیسے توحید ہے, ختم نبوت ہے, وہ ہماری ایبسلوٹس ہیں. ود ان دیٹ ایک آدمی اپنا مسلک تبدیل کر کے اسلام کا دوسرے مسلک میں چلا جاتا ہے تو اس کی ذاتی لیول پہ تو اس کی کوئی نہ کوئی اسپرچول انٹلیکچوئل ایوولوشن ہوئی ہے تو اس نے یہ کام کیا. جی ایگزیکٹلی. دروازہ بند تو نہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. جی تو میں یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا خود پہ. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ اکنامیکل گروتھ کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ مذہب ایز کوئی اسکول آف تھاٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یا دین کے لیے آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ دین کا سمجھ لیں کہ جیسے دین تو نہیں ہے, نہیں ہے دین تو انفیکٹ اگر ہمارا پاکستان میں اگر ایز اٹ از اپنی پوری لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ ہو جائے تو اکنامیکلی تو ہم بہت آگے چلے. اچھا میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. پچھلے دنوں ایک آرگنائزیشن لانچ ہوئی, وہ کراچی تک کی محدود رہی, جس میں وہ مدر فیڈ کا وہ ایک آرگنائزیشن بنی جس میں وہ سیل کرنا تھا انہوں نے, مدر ملک, ہیومن ملک. سنا ہوگا آپ نے؟ جی. اچھا اب وہ ہیومن ملک جو ہے وہ جیسے ہی لانچ کر دی انہوں نے, وہ بیچاروں کو عقل نہیں تھی یا ان کی کلچرل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, تو وہ سارے مولویوں نے اس کو بند کروا دیا, فتوے آ گئے. اس سارے کیس سے آپ واقف ہیں. اچھا ہوا یہ کہ وہاں پہ جو مائیں رجسٹرڈ ہو رہی تھی, بڑی لمبی تعداد تھی ان لوگوں کی جنہوں نے کہا تھا جی ہم اپنا جو دودھ ہے وہ سیل کریں گے. تو آپ کے خیال سے اس مذہب نے روک نہیں دی ساری, ایک فیکٹری کو روک دیا, اکانومی کو روک دیا؟ مذہب حلال حرام کی بات کرتا ہے. اگر کوئی چیز حرام ہے تو مذہب یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں سے پیسہ کتنا نکلے گا, کہ یہ ایک مٹیریلسٹک ویو ہے, اور یہی یہ ویو ہے جو ہم نے ویسٹ کی بربادی کا بھی باعث بنتے ہوئے دیکھا. اب مثال کے طور پہ ہم دودھ کی بات کر رہے ہیں, ہم شراب کی بات کر لیتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے کہ شراب کا کاروبار نہ کرو, تو کیا اس سے کسی کا اکنامک نقصان ہوتا ہے؟ شور.
ہوتا تو ہے. لیکن ویسے بائی دا وے شراب کا لائسنس مل گیا ہے ایکسپورٹ کا, آپ کو پتہ ہے؟ کس کو؟ بنڈاراز کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو نا انفارمیشن ہو یہ. مجھے پھر جھوٹ بولنے کا الزام. ہاں نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات. پچھلے 50-60 سال سے نا ان کو لائسنس نہیں تھا ایکسپورٹ کا. خیر اب وہ کر رہے ہیں. اب مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ شراب کا کام نہیں کریں گے. پاکستان میں اگر ہم ڈرگس کا کام کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو تو بڑا فائدہ ہوگا. مذہب کہتے ہوئے آپ یہ کام نہ کریں. اوکے. وائی؟ اس لیے کہ مذہب میں اور جو دنیا کے اس وقت 2 اور سسٹم ہیں, ایک ڈومینیٹ کر رہا ہے, دوسرا اوبسلیٹ ہو چکا ہے, مارکسزم اور کیپٹلزم. ٹھیک ہے. اسلام کا ان دونوں سے ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. کہ اسلام اپنی سوسائٹی کو اکانومی کی بنیاد پہ بلڈ نہیں کرتا. اوکے. سوشل جسٹس کی بنیاد پہ بلڈ کرتا ہے. اکانومی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. یہ جو سسٹم ہے دونوں, یہ اکانومی کی بیس پہ بلڈ کرتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز سے اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں, اب بات آپ نے بالکل سمیٹ دی ہے. حرام حلال کا ایشو ہے یہ آپ نے کہا. آپ کو یہ حرام لگتا ہے؟ ویسے دیکھیں نا, ملک کنشپ کا کانسیپٹ ہے نا کہ جو رضائی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے. آپ نے میس لیول پہ یہ کام کر دیا. ایک عورت کا پتہ نہیں کہ بہن بھائی کی شادی نہ ہو جائے, اس میں یہ مسئلہ نظر آتا ہے آپ کو. دوسرا ویسے بھی اچھا, ویسے اس پہ میں نے جو بایولوجیکل کموڈیفیکیشن ہے یہ ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر بلڈ بھی نہ لگوائیں. وہ تو ایک نیسیسٹی ہے نا. بس اب وہ اب ساتھ ہی نیسیسٹی ہو گئی ہے. تو جس چیز میں نیسیسٹی ہوگی اس کو آپ کیا کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ نہیں تو جو بچے وہاں پہ دودھ کے لیے بھوکے ہیں, ان کو اگر اچھا دودھ مل جائے فریش اور جو نیچرل ہے تو وہ نہیں صحیح. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ ایک عورت رضاعت کا تو کانسیپٹ یہ ہے نا, جو رضائی مائیں ہیں. چلے آپ نے حرام حلال کی بات کی, ہم اس پہ آ جاتے ہیں. حرام حلال سے اب سن لیں میری بات. نمبر 1 پرنٹنگ پریس حرام. نمبر 2 ریڈیو حرام. میوزک حرام. میوزک سے مراد یہ جو کیا کہتے ہیں ساؤنڈ سسٹم. ٹی وی حرام. یہ ساری باتیں بھی حرام تھی, یہ حلال میں کنورٹ ہو گئی. پھر کین وی موو آن فرام دیز کلیشیز؟ اب یہ آپ کو کلیشیز لگ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر نہ کوئی ڈیپتھ, وہ سنی سنائی ساری باتیں. مجھے ایک بات بتائیں. نہیں سنی سنائی نہیں, یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. میں نے خود فتوے سنے ہیں. پرنٹنگ پریس تو نہیں ہو سکتا نا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا ٹھیک, اچھا چلیں اب اس کو آپ سن لیجئے. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں آپ ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں, اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھا جاتا ہے, پورا ہولسٹک آپ ایک ایکسپیرینس اس کے پیچھے دیکھتے ہیں, پھر آپ ایک فتوے پہ ایک بات لے کے آتے ہیں. تو مثال کے طور پہ پرنٹنگ پریس کی آپ نے بات کہی. پرنٹنگ پریس کو کس نے حرام قرار دیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے, مجھے نام بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں. کسی نے بھی نہیں. اچھا, پرنٹنگ پریس کے اوپر جو پرابلم تھا, یہ خلافت عثمانیہ پہ الزام لگتا ہے نا, کئی سو سال پہلے. خلافت عثمانیہ میں ہی بائی دا وے یہودیوں کے لیے پرنٹنگ پریس موجود تھا, گورنمنٹ کی اجازت سے تھا, غالباً عیسائیوں کے لیے بھی تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رسم الخط اور جو لاطینی رسم الخط ہے وہ آپس میں ملتا نہیں تھا. جو قرآن کی آیات جو بنتی تھی اس زمانے میں, جو موجودہ اٹلی ہے, اس علاقوں سے لوگ لیے بھی گئے. جب قرآن پرنٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو سارے لفظ ہی آگے پیچھے کر رہا ہے, گڑمٹ کر رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا اس پہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن شرک کے خلاف ہے, اسلام شرک کے خلاف ہے. ایک ایتھیکل کویسچن تھا کہ اس مشین سے اگر بائبل پرنٹ ہو رہی ہے تو کیا اسی سے ہم قرآن کو بھی پرنٹ کریں یا نہ کریں. یہ ریلیجس کویسچن نہیں تھا, یہ ایتھیکل کویسچن تھا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا, لیکن پرنٹنگ پریس بن گیا. دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ ایسکرائبز کی ٹینز آف تھاؤزنڈس کی مارکیٹ تھی, جو علم تحریر کے جو تھے, جو خط لکھتے تھے, پوری تھی کہ آپ پرنٹنگ پریس لے اوور نائٹ آپ اس کو ریپلیس کر دیں. ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی سمجھ گئی. وہ لابی کریٹ ہو گئی ہوگی اس کے خلاف. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ رویہ ہمیں باقی دنیا میں نظر آتا ہے. جناب, جب کیلکولیٹر آیا تو ویسٹ نے اس کو رجسٹ کیا, مذہبی آدمی نے نہیں, وہاں کے پڑھے لکھے آدمی نے, کہ یہ جو ہماری عقل ختم ہو جائے گی, عقل ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جب ٹائپنگ آئی اس وقت یہ جو تھا, یہ اب اے آئی پہ بھی یہی الزام لگ رہا ہے آج کل. اے آئی پہ ایگزیکٹلی یہی الزام لگ رہے ہیں. تو ہم یہ کیا کریں, فتوے لگ رہے ہیں. میں اپنے علماء کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ اگر یہ دروازہ بند کر دیں ہر آنے والی چیز پہ, اگر یہ اس کو نہ روکیں, تو میں خود اس پہ ناراض ہوں گا. بھی آپ کیوں نہیں روک رہے ہیں اس کو, دیکھیں تو صحیح نا یہ چیز جائز ہے نہیں جائز. یہ کرپٹو کرنسی آئی ہے, آپ کا کام بنتا ہے اس پہ آپ بات کریں. فلاں چیز ہے, آپ کا کام بنتا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ریلیجن کے اندر حلال حرام سارے مکس ہونا شروع ہو جائیں. سو آئی ووڈ پازیٹیولی انکریج دیم ٹو تھنک. لیکن یہ کلیشیز میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو اکیڈیمکلی ریفیوٹ کیا جا چکا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ کچھ اورینٹل اسکالرشپ ہے, وہ اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد ہم ہمارے سیکولر جہاں کے اندر یہ چیزیں نارمل. میں سیکولر سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے, آپ کے نزدیک بھی یہ حلال حرام ایسا ہی تھا؟ یعنی آپ کو ہمارا کیا حرام لگتا ہے ہم مسلمانوں کا؟ اپنی ریاست بنانا, امت کا کانسیپٹ بنانا, کہ نیشن اسٹیٹ ہوتی ہیں,
یہ نیشن اسٹیٹ آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں 41 ملک آئے تو آپ کے لیے سیکولر امت وہاں پہ اکٹھی ہو گئی، تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان میں بیٹھ کے ہم فلسطین پہ بات کریں آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ نہیں یار نیشن اسٹیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ نیٹو پوری ایک امت ہے، یورپین یونین پوری ایک امت ہے. ہم جب مسلمانوں کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں آپ نیشن اسٹیٹ پہ آ جائیں. آپ اپنا سسٹم کسی کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے. یونائٹڈ نیشن سے ایک وہاں پہ جو ان کا وہ ہے کیا نام ہے اس کا سیڈا جو ہے کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن، ایک قانون وہاں پہ وہ یا ایٹ لیسٹ ایک پروویژن وہ بناتے ہیں، قانون تو نہیں بنتا کہ طلاق کے بعد جائیداد ساری برابر تقسیم ہوگی. آپ سارے اسلام عالم اسلام یا پاکستان اسلام کا ایک بڑا حصہ اس کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں. اس وقت آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یار دوسرے کی مرضی کے بغیر کسی اور کا قانون اس پہ اپلائی نہیں کرتے. ہمیں پرابلم اس منافقت سے ہے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے سر، ہمارا کلیئر ہے کہ ایک چیز آئی ہے. اور ایک چیز جو آپ نے حلال حرام والی بات کہی نا، اس پہ یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں اگر انگریز کی ٹیکنالوجی کی کو کبھی اس پہ کوئی فتویٰ آیا ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزنٹمنٹ بھی رہی ہے کہ یہ وہی انگریز ہے کہ جس نے یہاں پہ علماء کو جس بڑے پیمانے پہ قتل عام کیا، عام عوام کا جس بڑے پیمانے پہ قتل عام کیا، جو پابندیاں لگائیں. 3 ملین لوگ، 30 لاکھ لوگ بنگال کے فیمن میں ونسٹن چرچل کے بنائے ہوئے جو رولز تھے بھوک سے مر گئے لوگ. تو اچانک جب اس کی ٹیکنالوجی ایک آ گئی ہے تو لوگ اسے ویلکم کریں گے، امبریس کریں گے، کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ یار یہ ہمارا دشمن، یہ کوئی نئی سازش نہ ہو. سو اف دے ہیو این اوپینین آن دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹائر سیٹ آف سرکمسٹانس. ایک کاغذ کو اٹھا کے کہنا دیکھو جاہل ہیں یار انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا اس پہ، اور اگر کسی نے فتویٰ دیا بھی یا غلط دیا تو ہم اسے غلط ہی کہیں گے، قرآن کی روشنی میں کہیں گے. لیکن جو سیکولر منافقت ہے اس کا جواب ہے کوئی؟ سر آپ تو یہاں بیٹھے ہیں مذہبی، مذہب کو کر رہے ہیں نا آپ تو ریپریزینٹ، اسلام کو. چلے اسلام کہہ لیں. وہ جب وہ میرے پاس آئیں گے میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا، میں پوچھوں گا ضرور. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو خواتین ہیں وہ بڑی نالا رہتی ہیں آپ سے. میں نے کبھی ملی تو نہیں مجھے ایسی جو نالا رہی ہو. اچھا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں میں سوال کر لیتا ہوں آپ سے، چھوڑیں وہ رہتی ہیں نہیں رہتی. عورتوں کا کام کرنا اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ برا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، دیکھیں نہیں نیسیسٹی کا کیا مطلب اسلام ہے؟ میں جب آپ کسی چیز کو حلال حرام کی بات کہتے ہیں تو آپ اپنی بات کو اسلام سے ہی انفارم کریں گے، معاشرے سے نہیں کریں گے، کلچر سے نہیں کریں گے. کیا اسلام نے ایبسلوٹ ٹرمز میں پابندی لگائی ہے عورتوں کے کام کرنے پہ؟ نہیں لگائی ہے. نہیں لگائی. ٹھیک ہے. اسلام نے کس چیز پہ پابندی لگائی ہے؟ اسلام نے اس چیز پہ پابندی لگائی ہے کہ عورت کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کام کرے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو قوام اس کا جو سربراہ ہے، ہسبینڈ ہے اس کا گھر کا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر گالی سنے، بارش ہو، دھوپ ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہے پرووائڈ اس نے کرنا ہے، مجبور نہ کرنا اپنی بیوی کو. ٹھیک ہے. بیوی اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے وہ اپنا کیریئر پرسو کرتی ہے کرے، لیکن یہ پھر اس کا حق ہے کہ وہ پیسہ اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا ہسبینڈ اس سے نہیں لے سکتا. میں ان چیزوں کو پاکستان میں پروموٹ کرتا ہوں. میں بڑی دفعہ میں نے بات کہی ہے لوگوں کو، یہ بتایا کہ میں عورت کے کام کرنے کے خلاف اگر ہوں تو ہماری جو ٹریننگ کمپنی ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں، 100% COO سے لے کر ایوری پوزیشن ساری کی ساری پہ خواتین ہیں. اچھا میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ عورت کی مجبوری کو اس کا آزادی کا نام نہ دو. اگر عورت مجبوری میں کام کر رہی ہے تو جتنا میں مجبور ہوں، میری وہ بہن، میری وہ بیٹی، ایسے تو پھر ہر کوئی مجبور ہے کیسر صاحب. لیکن ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ مرد بھی مجبور. اگر لیٹ سپوز آپ کا کیا خیال ہے اگر دیٹ از مائی پوائنٹ، ایک مرد کے پاس اگر 3 ارب روپیہ ہو وہ کام کرے گا؟ میرے انہی الفاظ میں جواب دیا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت آزاد ہو کے نا مردوں کی طرح وہ کام کرنے کی، تو میں کہتا ہوں کہ ہم مردوں سے پوچھو تو صحیح کہ ہم کام کو اپنی آزادی سمجھتے ہیں. بالکل بھی نہیں، نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لیں جس سے مرضی اس پوچھ لیے لیں. جو فیمزم ہے، یہ جو ذہنی یہ جو شعبدہ بازی ہے کہ عورت کا کام کرنا اس کی آزادی ہے، میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ اس کا باپ ایبل ہے اور وہ بیٹی ہے، بیٹی کو نہ کام پہ بھیجو. یہ بایولوجیکل مشقتیں جو مردوں کے لیے ہیں اس کو مردوں تک رکھو. وہ بہن ہے، بھائی اگر ایبل ہے نہ بہن کو اس مشقت میں ڈالو. وہ بیوی ہے نہ اسے اس مشقت میں ڈالو. ماں ہے تو پھر تو کوئی آدمی بالکل ہی غیرت سے عاری ہوگا جو اسے اس مشقت میں ڈال رہا ہے. یہ ہے ہمارے اسٹینڈرڈ پوزیشن. نہیں اگر ان چاروں کی اپنی چوائس ہو تو میری ایک جی یہ ہے ہماری بائی ڈیفالٹ پوزیشن. اب ہے اس کے بعد مجبوری.
میں اس بیٹی سے, اس بہن سے میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں جو اپنے باپ کی, اپنی ماں کی دوائی پوری کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. آئی سلوٹ ہر کہ بیٹا تم جو کام کیے جہاد ہے کہ تمہارے پاس اور بھی رستے تھے, تم نے وہ نہیں لیے, تم نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, لیکن میں ایسے تمہاری آزادی نہیں کہوں گا. آئی اپولوجائز ٹو یو ایز اے مین آف دس سوسائٹی کہ اس معاشرے کے مرد کی حیثیت سے میں تم سے شرمندہ ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا. تم کر رہی ہو, میں سلوٹ کر رہا ہوں. میں اب اسے تمہاری آزادی کہہ کے تمہاری عزت نفس کو پامال نہیں کروں گا, تمہاری انٹیلیجنس کو میں انسلٹ نہیں کروں گا. چلیں آپ نے آزادی کا ایک ورڈ ڈالا ہے بیچ میں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایشو ہی آزادی ہے نا. آپ کہتے ہیں کام کر لیں تو اٹس اوکے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میری اپنے پوری فرم ہے. اب وہ ہمارا وہ آخر میری تو نہیں رہی, اب ہم نے جو ریوائولسٹ ہے اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا ہے کہ وہ ساری کی ساری اس میں ہم کس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم جو اسلامک جو پیراڈائم ہے ہمارے اندر وہ ہے. ہمارے اندر یہ جو کارپوریٹس کے نام پہ جو ہوتا ہے ہمارے اندر وہ نہیں ہوتا. اور کارپوریٹس کے نام پہ کیا ہوتا ہے, وڈ سرپرائز یو کہ پاکستان میں, اب میں اس کا نام نہیں لوں گا, ایک اوورسیز کمپنی ہے جس نے مینٹل ہیلتھ کے نام پہ ناچ گانا کمپلسری کیا ہوا ہے کہ لڑکے لڑکیاں جو کام کرتے ہیں, جوان بچے بچیاں, وہاں پہ جا کے رقص بھی کریں گے. اسی شہر لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے جس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ انہوں نے بچیوں کے اوپر یہ امپوز کیا ہوا ہے کہ آپ نے صرف کارپوریٹ لک میں آنا ہے ورنہ آپ کے نمبر کٹیں گے. ٹھیک ہے, آزادی ہے یہ ساری. نہیں یہ تو ہے, آزادی نہیں ہے. آزادی تو ہے جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اپنے حساب سے کرے. دس از اچھا, آپ کی ویسے ایک اسٹیٹمنٹ مجھے بڑی سلیپنگ لگی, لیکن میں ایسے آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنا ماشاء اللہ آپ کا نالج ایکسپوجر ہے. آپ نے کہا جی جو لڑکیاں کم کپڑے پہنتی ہیں کارپوریٹ میں ان کی ترقی زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک ہسٹوریکل ڈیٹا ہے. یہ آپ ویسٹ میں سیوی وومن اور اس طرح کے جو اس کا آپ نے حوالہ دیا تھا, اس پہ پورے فورمز انہوں نے لکھے ہوئے ہیں, ایڈوائز کرتی ہیں کہ ترقی کرنی ہے تو کپڑے کم پہنو. یہ میری ویسے پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا آسان نہیں ہے کیا ترقی کے لیے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں. لیکن لڑکے کو پوری محنت کرنی پڑے گی, اس کا آر او آئی نکلے گا, اس کی پرفارمنس مینجمنٹ نکلے گی, اس کے کیلکولیشنز ہوں گی, تم نے کتنی سیل کی تو تم نے کتنا کام کیا, اور لڑکی نے اسکرٹ کو تھوڑا سا اونچا کیا اور اس کی ترقی ہونی شروع ہو گئی. یہ صرف مرد کے ساتھ جاتی نہیں ہے, یہ اس دوسری عورت کے ساتھ جاتی ہے جسے اسکرٹ نیچے, جسے اسکرٹ, ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بھی. That is what I disagree with. لیکن آپ نے آرگنائزیشن میں آپ نے بھی کام کیا ہوا ہے. میری نظر میں جو مالک ہے نا, وہ جو مین پروفیشنل ہوتا ہے نا, جو اس کی لائف میں آرگنائزیشنل لائف میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے, وہ الٹیمیٹلی اس کی رسپیکٹ زیادہ کرتا ہے. میری یہ نظر ہے, میں نے یہ دیکھا. شور اللہ عز و جل سب کے پردے رکھے. یہ راز نہ کھلے تو بہتر ہے کہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں جو یہاں پہ سیکشول وائلیشنز ہوتی ہیں, پاکستان کے بیوروکریٹک سیکٹر میں, پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں, آپ تو سارے سیکٹر ڈال دیا آپ نے, تو پیچھے بچا کوئی نہیں. ایگزیکٹلی. ہاں, کارپوریٹ بھی ڈال دیا آپ نے, ایجوکیشن جو سب سے بڑا سیکٹر ہے, جو سب سے بڑا, جو یہ 5,000 تصویریں اگر ایک یونیورسٹی سے نکل رہی ہیں تو یہ وہ جو نکل رہی ہیں, جو نہیں نکلی ہیں ابھی, اس پہ اللہ نہ نکلے کبھی وہ سب کے پردے رہیں. وہ ویسٹ میں جو ہوتا ہے, یہ می ٹو موومنٹ وغیرہ ساری کہاں سے آئی تھی؟ یہ پاکستان کی ایون میڈیا انڈسٹری جو ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو سیکشول ایکسپلوٹیشن ہے, میں لوگوں سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یار جو مجبوری میں جس کے ساتھ جو وکٹم ہے نا, اس کے وکٹم ہوڈ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کو آزاد مت کہو, اس کا حق مت کہو, یہ نہیں ہے, یہ اس پہ امپوز کیا جا رہا ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ علمی معیار ہمارے معاشرے کا, اس کا گراف نیچے ہے, برابر ہے, اوپر ہے, کدھر ہے؟ علمی گراف تو بہت نیچے ہے, معلوماتی گراف بہتر ہے پہلے سے. ہاں, میں علم کی بات کروں. معلومات دیکھیں جی, وہاں پہ 1000 درخت لگے ہوئے ہیں, اس سے معلومات سے, انفارمیشن سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. آپ کو تو علم ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے نا آپ کی لائف میں. میرے نزدیک پاکستان میں علمی طور پہ اگر ہم بات کریں تو میں بائیں لارج 2 سیکٹرز ہیں جن کو میں اسٹینڈ آؤٹ دیکھتا ہوں. ایک ڈیفینس فورسز کو دیکھتا ہوں کہ جو ملٹری کا علم ہے, یہ ہر جنگ میں ایک نئی وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ایگریڈ. 6 جہاز کیسے گرا دیے, وہ کیسے, وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ تو رزلٹ بھی نظر آ گیا اس کا. اور دوسرا میں علماء کا طبقہ دیکھتا ہوں کہ مدارس سے ہمیں انٹرنیشنلی نظر آتا ہے کہ ہمارے فلاں جگہ پہ کوئی ہمارے قاری صاحب گئے تھے, انہوں نے یہ ایوارڈ جیت لیا ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ علمی تحریر کے اندر یہ نئی جدت آئی ہے. یہ سارا وہ اپنے کام میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک علم کی روایت ہے, اس کو برقرار رکھیں. کوئی ویسے بتائیں تو صحیح, کون سا ریمارکیبل کام ہمارے مدارس نے کیا ہے, بتائیے. ابھی ریسنٹلی ابھی ہمارے انٹرنیشنل مقابلہ تھا کرت کا, مجھے ینگ مین کا نام بھول گیا, انٹرنیشنلی وہ جیت کے آئے اس کو. نہیں, کرت کوئی علم تو نہیں ہے نا, کرت تو ایک, آر یو شیور اباؤٹ اٹ؟ مجھے تو علم کا کرت سے کیا تعلق ہے, وہ تو ایک ریویژن ہے اور آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. علم کیا ہوتا ہے؟
مجھے تو لگتا ہے کہ علم وہ ہے کہ جس کو آپ یوٹیلائز کر کے آپ اپنی لائف میں سوشل لائف میں کوئی لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بینیفٹ لے کے آئیں, کوئی ڈیولپمنٹ کر سکیں. وہ تو معلومات سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں, معلومات سے کیسے ہوگا؟ ڈو یو تھنک گوگل عالم ہوتا ہے آپ کی زندگی میں تو پازیٹیوٹی وہ بھی لے کے آ سکتا ہے؟ نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. چلے کرت کے علاوہ بتائیں. چلے کرت بھی میں مان لیتا ہوں. اوکے, موو فارورڈ. کرت کا تعلق نیورو سائنس سے ہوتا ہے, کرت کا تعلق مینٹل ہیلتھ سے ہوتا ہے. میں نے مان لیا جی. اور کوئی بتائیں. ایسے ہی ہماری جو اسلامک کیلیگرافی ہے جس کا تو براہ راست تعلق مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے, نیورو سائنس کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں بہت اچھے اچھے ادارے ہیں, ریلیجیس ادارے ہیں. چلیے ایک اور سوال میں کرتا ہوں آپ سے. میری ایک بات پوری, میں ان میں دیکھتا ہوں, اور یہ علمی روایت جو ان کی ہے کہ معاشرے میں بدلتے ہوئے رجحانات کے ساتھ, نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے اسلام کو ایک اپ ٹو ڈیٹ صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, جس کی ہلکی سے ہلکی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ لوٹے سے نہاتے تھے, اب آپ کے پاس شاور ہے, تو اس پہ اسلام کیا کہتا ہے, تو وہ ایک علمی روایت ہے جو آپ کو تطبیق کر کے پیدا کر کے دیتا ہے. 1400 سال سے وہ ایک آن گوئنگ انڈیور ہے, وہ چل رہا ہے. چلیں یہ دو ہمارے سیکٹرز, ان کو نکال دیں. ہمارے پاس فلم انڈسٹری ہے, ہمیں اس میں کوئی فلمی علم نظر آتا ہے؟ نہیں. ہمارے پاس ایکڈیمیا ہے, ہمارے پاس وہاں پہ کوئی ایکڈیمک علم نظر آتا ہے؟ انفارمیشن ہے نا, سائنس کا پورا سیکٹر ہے. ہم صرف ریسرچ پیپر پڑھا دیتے ہیں. کیا یہاں پہ کوئی جینوئن ریسرچ کی جاتی ہے؟ کوئی اوریجنل یہاں پہ ہم کوئی پیپر پروڈیوس کرتے ہیں؟ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہمارے پاس پورا ہمارا یہ جو بیوروکریسی ہے, ہمارے بیوروکریسی کے اندر ہمارا بھی یہ حالت ہے کہ دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ نئی مارکیٹس کو ڈھونڈنے کے لیے ہماری بیوروکریسی, افریقہ جو دنیا کی ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے, پاکستان کے بہت سے مسائل کا حل ہے, یہ اس طرف منہ نہیں کرتے. ان کو نیو یارک, واشنگٹن, لنڈن, پیرس سے آگے یورپ نظر نہیں آتا, عرب علم نہیں ہے. تو ہمارے ہاں میں اگر علم کی بات کروں تو مجھے یہ دو سیکٹر نظر آتے ہیں کہ جن میں کچھ علمیت پائی جاتی ہے. دوسرے سیکٹر پہ مجھے اعتراض ہے تھوڑا سا. بات یہ ہے اس کو کوالیفائی کریں. ہاں, اس کو میں کر لیتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ کون سا ہمارا ایسا کوئی مذہبی اسکالر ہے جس نے کوئی ایسا ریمارکیبل نام پیدا کیا ہو, جس کی کتابیں دنیا کی لائبریریز میں پڑھی ہوں, یا ان کو پڑھایا جاتا ہو, یا ان کو اپریشیٹ کیا جاتا. مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو. جیسے شیکسپیئر ہے, کورس کی کتابوں میں پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. پوری دنیا سے مراد ایک بڑے طبقے میں جہاں انگلش سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد میں نے ایک دیکھا ہے مولانا روم کو بہت زیادہ مختلف جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے, اور مسلمانوں کی وہ ایک آئیڈینٹی ہے ان فرنٹ آف یہودیز اور کرسچینٹیز اور بدھسٹ, یہ بھی ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں آپ نے ایک کیلیگرافی کا ذکر کیا ہے, اور ایک آپ نے ذکر کیا ہے تلاوت, اس کا تلاوت کا ایک کہا ہے نا, تلاوت کا فار ایگزامپل ٹریول ایگزامپل دیا, آپ اس کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں. نہیں, اس کو اس کے علاوہ کوئی ایسا بتائے نا کہ جو کوئی کسی نے کورس کا حصہ بن گیا ہو, کوئی ہمارا کانٹینٹ, مذہبی کانٹینٹ جو یہاں سے نکل کے جس نے پوری دنیا کو انسپائر کر دیا ہو. مثال دے دیتا ہوں آپ کو. جیسے علامہ اقبال کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں. میں لنڈن کی لائبریریز میں جایا کرتا تھا, جرمنی کی لائبریریز میں. میں نے علامہ اقبال کی کچھ سیکشنز میں ان کی کتابیں دیکھی ہیں میں نے. اس کے علاوہ میں نے پاکستان کا کوئی ایسا اسکالر نہیں دیکھا, کوئی ایسا ریلیجیس اسکالر نہیں دیکھا, نہ صرف ریلیجیس اسکالر, دوسرے اسکالرز بھی جن کو پڑھایا اور سمجھا جاتا ہو ورلڈ وائڈ. دیٹس ون آف دا پرابلمس کہ چونکہ ہم ویسٹ کے پیراڈائم کو قبلہ کعبہ مان چکے ہیں, دیر فور وہاں کی کسی بھی آئسولیٹڈ ایگزامپل کو ہم ضرور کوٹ کریں گے. سو لیٹ می آسک اے کوسچن. میں نے روم کی اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس بات کو. ہم آپ نے شیکسپیئر کی بات کی. ڈو یو تھنک شیکسپیئر سے زیادہ اچھا رائٹر افریقہ میں پیدا نہیں ہوا ہوگا؟ What is the reason کہ شیکسپیئر ہمارے لیے ایک معیار ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دنیا کے جب بھی جو منی ہبز ہوتے ہیں نا دنیا کے, دنیا انہیں کو فالو کرتی ہے. وہ منی ہبز کیسے بنے تھے؟ منی ہبز انہوں نے علم بنایا, یونیورسٹیز بنائی, ڈیولپمنٹس کی, کچھ اصول بنائے. یونیورسٹی کی فنڈنگ کہاں سے آئی؟ مجھے اب ایگزیکٹلی اتنا نہیں پتا کہ یونیورسٹی کی فنڈنگس کہاں سے آئی. یونیورسٹی آف گلاسگو کی اسٹارٹ کرتے ہیں, تقریباً $190 ملین. جی اگر آج کی کرنسی کی ہم بات کرتے ہیں, سلیو ٹریڈ سے آئی تھی. براؤن یونیورسٹی کی سلیو ٹریڈ سے آئی تھی. آل سولز کالج آکسفورڈ یونیورسٹی, ان کی جو لائبریری ہے کورنگٹن, اس زمانے میں $10,000 سے بنی تھی. آج وہ ملینز آف ڈالرز کا. اچھا, اس پہ نہیں جاتے نا, اس کی تاریخ میں نہیں جاتے نا سر. اس کو میں تو صرف بات یہ کر رہا ہوں, شیکسپیئر آپ پہ اس لیے امپوزڈ ہے کہ جو آپ پہ قابض تھا اس نے بتایا ہے کہ یہ ادیب تھا, اور وہ تھا. میں اس کی ادب کی یہ بھی ٹھیک ہے بات, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اس لیے اب وہ ہوا کیا کہ ہم نے مان لیا کہ شیکسپیئر تو ہمارے لیے قبلہ کعبہ بن گیا. مائی کوسچن کی ایک اور وجہ ہے, آپ نے افریقہ کا ذکر کیا نا, میں آپ کو مصیبت بتا دیتا ہوں, مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں پہ ہے. ہمارے اچھا وہ کر لیتے, ہمارے پاس کیونکہ انگریزی ہے,
ہم انگریزی پڑھتے تھے بچپن سے، ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اس لیے ہم انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں. کسی زمانے میں میں صرف یہ ایک سوال ایڈ کر رہا ہوں بیچ میں کہ وہ انگریزی پڑھنے کی مجبوری کیا تھی ہماری؟ اینڈ آئی ایم ناٹ اگینسٹ لینگویجز بائی دی وے. مجبوری تو ہے، مجھے نہیں پتا، ہمیں تو سلیبس میں سر پڑھائی گئی ہے نا، کیونکہ ہم مفتوح تھے. ہاں ٹھیک ہے. اب جیسے میں فرانس میں گیا، ان کو کسی کو انگریزی نہیں آتی ہے. ازبکستان میں، آذربائیجان میں کسی کو نہیں آتی. اور فرانس میں ڈیولپڈ نیشنز ہیں، فرانس میں بھی جو بہت بڑے بڑے ان کے ادیب گزرے ہیں، ہمارے پاکستان میں میٹر بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم پہ فرانس کا قبضہ نہیں تھا. تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے. دوسرے شیکسپیئر کا مجھے بتائیے کہ شیکسپیئر کی رائٹنگز سائنس میں یوز ہوتی ہیں؟ نہیں. اسپیس میں یوز ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. تو ہمارے مدرسے سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہاں سے نکلی ہوئی چیز میڈیکل میں یوز ہوگی، اگرچہ ہوتی بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہوتی نہیں ہے. نہیں، میں وہ نہیں کر رہا. میں جو آپ کے سوال کا جو جواب میں دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں اگر علمی روایت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو ہماری ڈیفینس فورسز میں کہ جو ملٹری نالج ہے، وہ تو ہو گئی نا بات، وہ تو میں نے مان لی نا بات. یا ہمارے مدارس میں نظر یہ نہیں میں ماننے کے لیے تیار. اس کی کوئی وجہ بتائیں نا کہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا، کوئی کانٹینٹ ہی نظر نہیں آتا، کوئی بندہ نہیں نظر آتا. کوئی آپ کوٹ کر دیں، شاید مجھے انفارمیشن نہ ہو. آپ کو ایک آدمی چاہیے، ایک بتا دیں، دو بتا دیں، جو بھی کوئی بتا دیں. You see, as we speak میرے ذہن میں 5-6 نام آ رہے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے کیا فرق پیدا کیا. لیکن میں بجائے اس کے میں آپ سے ایک میکرو لیول پہ میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری وہ بیسکس طے ہو جائیں. ٹھیک ہے کہ مدرسے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یا ہمارا جو ریلیجس ہمارا جو طبقہ ہے کہ ان کی بنیاد جو ہے وہ علمیت پہ، وہ ایک روایت ہے وہ کیری کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے وہ نظر نہیں آتا. مجھے وہ ایریاز بتائیں جہاں پہ آپ کو وہ نظر آنے چاہیے اینڈ لیٹس آئیڈینٹیفائی کہ وہ میں نے آپ کو، میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا کانٹینٹ جس کو دنیا نے کاپی کیا ہو مذہب میں یا اس کی سوشل سائنسز میں. کلاسیکل تو ہمارا جو دنیا میں چل رہا ہے وہ ہمارے مذہب سے ہی نکلا ہوا چل رہا ہے نا. جو ہمارے اس زمانے کے جو محدثین بھی تھے، جو اس زمانے کے جنہوں نے جو ہمارے ریوائولسٹ کا آئیڈیا ہے کہ اس ایج کو دوبارہ سے لے کے آنا کہ جس میں محدثین بھی ہوں، جس کے اندر ہمارے محدثین کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ سائنس ٹیکنالوجی ان چیزوں میں ساتھ کام کرنے والے ہوں. یعنی آگے ہم نے چلیے سر سوال ایزی کرتا ہوں، کوئی کنٹریبیوشن بتا دیں ورلڈ کو ہم نے دی ہو مذہب نے، ہمارے مذہبی کانٹینٹ نے. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ کے پچھلے سوال کا میں احترام کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. جیسے آپ نے آگے اگزامپل دی کہ ہمارے پاس یہ ہم سمجھتے تھے کہ سورج اپنی جگہ پہ ساکن ہے. جی آج ہم نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ نئی ریسرچز آ گئی. اس لیے کہ جو ہمارے پاس جیو سینٹرک ماڈل تھا وہ چینج ہو کے ہیلیو سینٹرک پہ آ گیا. اب ہیلیو سینٹرک پہ لے کے آنے والا کون تھا؟ کپرنکس تھا. کپرنکس کے پاس انسپریشن کس کی تھی؟ ابن شاطر کی تھی. وہ عالم بھی تھا اور وہ علم فلکیات کا بھی ماہر تھا. آپ آج لیپ ٹاپ یہ وہ ساری ہم جتنی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کی بات نہیں کر رہا. جی کس کی کر رہے ہیں؟ میں اپنے پاکستانی مذہبی حلقے کی بات کر رہا ہوں. آج کے زمانے میں آج کی بات تو بات کر رہا ہوں. مذہبی حلقے میں ہی بات کریں گے نا. پاک آرمی، پاکستان کی آرمی کی مثال دی نا کہ وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو پاکستان آرمی کی آپ جب بات کریں گے تو آپ اسے ایک ڈیفنس کے اندر ہی بات کریں گے نا کہ یہ ڈیفنس مین کی بات کریں گے. فلسفے پہ تو بات نہیں کر سکتے. ہم جب مدرسے کی بات کریں گے تو ہم علم تفسیر کی بات کریں گے، علم حدیث کی بات کریں گے. تو مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان میں آج مثال کے طور پہ ایک ہماری مدرسہ ہے کراچی میں جہاں پہ دنیا کے 111 ملکوں کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، 4 فقہیں وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ وہ جو 111 ملک وہاں پہ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس وہاں پہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے؟ از دیٹ دی کنکلوژن؟ نہیں، یہ اسٹوڈنٹس آنا آپ رکھ رہے ہیں اکائی کہ کہیں بھی اگر اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو وہ کہ اس نے عالم اسلام کا کیا فائدہ کیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ آ کے وہ اصول تفسیر پڑھا رہے ہیں، اصول حدیث پڑھا رہے ہیں، علم الکلام پڑھا رہے ہیں، باقی جتنا بھی ہمارا کلاسیکل ٹریڈیشن ہے وہ پڑھا رہے ہیں، اس کو ہم آہنگ کر رہے ہیں انڈر دی پروویژن آف عرف، جس کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ آج عہد حاضر میں ان چیزوں کی ہم تطبیق کیسے کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا علمی میدان ہے. all of it, literally all of it. مجھے تو اس کی کوئی، آپ پاکستان میں دیکھیں ہر بات کے بعد اگر ہم یہ کہیں نا مجھے تو اس کی نظر نہیں آتی. آپ اپنی ذات کی بات کر لیں مثال کے طور پہ، آج آپ پاکستان میں آپ بینکنگ کا کام کرتے ہیں، آپ بینک سے کوئی نہ کوئی آپ کا تعلق ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ ایسا ہو جس میں سود نہ ہو، شریعہ کمپلائنٹ ہو. یہ شریعہ کمپلائنس کون کر رہا ہے؟ بینکوں کی. پاکستان کی اکانومی میں سے اس وقت اراؤنڈ 23% سود ختم ہو چکا ہے. تو یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی اسکول ٹیچر بیٹھا کر رہا ہوگا یا کوئی سیکولر بیٹھا کر رہا ہوگا؟ یہ وہی مدارس ہیں جن کا کام ہر وقت دن رات علم کے اوپر ریسرچ کرنا ہے. میں بتا آپ کو ایک مشورہ دوں. جی اصل میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا مدارس کے حوالے سے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اور پروبلی اس لیے ہے کہ
آج آپ نے دارالفتاح کے بارے میں پہلی بار سنا ہے. جی جی. میں اور آپ ایک ٹور پہ چلتے ہیں مختلف مدارس میں. میں آپ کو ان کے ریسرچ سینٹر دکھاتا ہوں. مدارس کے حوالے سے ہماری جو ایک پریمیٹیو انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ یہ دریوں چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، اور وہی ہم بار بار میڈیا بھی دکھاتے ہیں، مان جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک دو مدارس میں چلیں، میں آپ کو ان کا ریسرچ سینٹر دکھاتا ہوں کہ ان کے جو ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. جو ان کا انٹرنیٹ نہیں، جو ان کا انٹرانیٹ کام کر رہا ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. میں وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کتابیں آپ کو دکھاتا ہوں جو ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں. اور پھر آپ ان سے ایک سوال پوچھیں کہ آج کی زندگی میں میرا یہ مسئلہ ہے، پھر آپ ان کا جواب دیکھیے گا. یہ سارا کام جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، یہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. بٹ پروبیبلی آپ کا ڈس ایگریمنٹ، اینڈ میں یہ بات آپ سے یہ کہوں گا کہ ڈس ایگریمنٹ بیکمز بیوٹیفل اف یو نو وٹ یو آر ڈس ایگرینگ ود. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ ہم کس چیز سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، اس کو ہم نے کبھی جا کے ایکسپلور ہی نہیں کیا، کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھے ہی نہیں ہیں، کبھی مبشر رحمانی کے پاس جا کے بیٹھے ہیں کہ آج یہ وہ آدمی ہے کہ دنیا کے، میں ایک دو پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے بڑے بڑے جو IT کے سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے پاس، اس آدمی کے پاس اپنی ریسرچ بھیجتے ہیں اور یہ آگے سے سرٹیفائی کرتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ پبلش کی جا سکے یا نہیں ہے. ہی از دی ایڈیٹر. چلے میں آپ سے ٹاپ کے آخری سوال دنیا کرتا وہاں ہوں. پہ ہماری آپ نے پہنچی جو ہوئی ہے. بات کی نا would you come with me؟ میں ایسے میں آ جاؤں گا نا کہ ایک میں بالکل آ جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا کو ایکسپلور کر کے دفعہ دیکھیں. تو میں آؤں گا بالکل. میں ایکسپلوریشن کے جیسے دیکھیں، میں مختلف مذاہب میں چلا جا سکتا ہوں، میں مختلف، میں اسکول آف تھاٹ پہ جاتا ہوں، میں تو مختلف جہاں بھی مجھے لوگ لے کے جائیں میں تو جانے کو پسند کرتا ہوں. اور میں تو یہ سمجھتا ہی ہوں کہ آپ سیکھتے ہی زیادہ تب ہیں جب آپ اپنے سے اپوزٹ نظریات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر وہاں سے جو چیز آپ کو پک کرتے ہیں آپ پک کر لیں. اگر آپ کو نہیں کوئی پسند آ رہی وہاں پہ جا کے آپ چھوڑ دیں. ٹیکنیکل کویسچنس پوچھے جو آپ نے معاشرے کی آسانی کے لیے کہا نا، جیسے زکوٰۃ معاشرے میں کی آسانی ہے نا کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہوتی ہے، تو 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی آپ ٹیکنیکل سوال کر کے وہاں سے جا کے پوچھیں کہ کسی زمانے میں تو شاید یہ قیمتیں برابر ہوتی ہوں گی، لیکن آج 7.5 تولے اور ہو گیا، 52 تولے اور ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ اس کا جواب آپ کو جاہل آدمی نہیں دے گا. وہ علمیت، وہ مسلسل ڈے نائٹ جو ریسرچ چل رہی ہے اس کی بیس پہ آپ کو جواب ملے گا جس کا معاشرے کے اوپر ایک امپیکٹ ہے. ادروائز ہر آدمی کہہ دے کہ میں تو 7.5 تولے کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہا، ملک میں زکوٰۃ رک گئی، کروڑوں بندہ ہمارا جو زکوٰۃ پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ سارے اکانومیز کولیپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس اچھا مجھے یہ بتائیں نا ہماری کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں جو سارا مذہب ہے، مذہب کی تبلیغ یہی کر رہے ہیں نا مدارس میں بھی اور آپ بھی. اگر میں آپ کو ایک ورڈ میں بتاؤں کہ وٹ از دا مین آبجیکٹیو، ون ورڈ میں اگر ڈیفائن کریں تو کیا نکلے گا اس کا ون ورڈ؟ ٹو ورڈ سوسائٹی کیا دینا چاہتے ہیں یہ کون مذہبی لوگ؟ What do you mean by مذہبی لوگ؟ جو آپ نے مدارس کی بات کی نا کہ یہ مدارس کے لوگ مذہبی لوگ نہیں ہیں. ہاں میں مذہبی آدمی ہوں. نہیں، آپ نے خود ہی کہا نا کہ پاکستان کے 2 سیکٹر گرو کر رہے ہیں. بات یہ ہے نہیں، میں مذہبی لوگوں کی جب بات کرتا ہوں نا، یہ ہمارے ہاں ایک سیکولر فراڈ ہے کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ سارا پاکستان غیر مذہبی ہے. یہ جو ملا لوگ بیٹھے ہوئے نا، مولوی لوگ، یہ مذہبی ہیں. سارا پاکستان مذہبی ہے. یہ 0.5% سے بھی کم پاپولیشن جو ہم مسلمانوں میں آ کے گھسائی ہوئی ہے، کوئی دیسی نیچے ہے، کوئی دیسی اسٹالن ہے. یہ ان لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ یہ سیکولر طبقہ جو آدمی نکاح کرتا ہے نا اسلامی شریعت کی بنیاد پہ، وہ مذہبی ہی ہوتا ہے. جو روزے رکھتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، نماز نہ پڑھتے ہوئے بھی نماز کا احترام کرتا ہے، یہ سارے مذہبی لوگ ہیں. آپ نے سیکٹر کا ذکر کیا جو گرو کر رہا ہے، وہ کون سا سیکٹر گرو کر رہا ہے؟ ایک میں نے بتایا مدارس کا کہا نا، مدارس کا. اب یہ بتائیں کہ آپ سے مذہبی گرو نہ. چل میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس جو ہے وہ پاکستان میں کیا ٹالرنس کو بڑھا پایا ہے یا کم کر پایا ہے؟ بہت بڑھا پایا ہے. بڑھا پایا ہے. آر یو شور؟ ویری شور. چلیں ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں، پھر وہ دیکھ لیتے ہیں آگے وہ کیا سمجھتے ہیں. اس کا کوئی میں آپ کو بتا بھی دوں نا آگے کہ what do I mean by that. اچھا بتا دیں. دنیا میں ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے کہ جب بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے رویوں میں وائلنس آ جاتا ہے. یہ ہم نے کرونا میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس سے پہلے جو یہ ہوریکنز جو آئے ہیں پہلے زیادہ، یعنی کہ جو دنیا کے پرانے جو زیادہ مشہور ہوئے ہیں، کیٹرینا فار ایگزامپل، یا اس کے بعد پھر ویسٹ میں بھی کچھ پہلے جو آئے تو اس میں بھی تھا کہ عام لوگ آرمڈ ہو کے گنے لے کے باہر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سپلائی کرنے میں ناکام ہوئی. ٹھیک ہے. پاکستان میں لوگوں کو
جو پیکج ملا ہوا ہے اکنامکلی اسپیکنگ کہ آپ کو وہ ادارے جو آپ کی عزت نفس قائم کرنے کے لیے بنے ہیں جیسے تھانہ اور کچہری، وہاں پہ عزت نفس کو پامال کیا جاتا ہے، ہو رہا ہے، ہر آدمی ڈیفینسو موڈ میں ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ ریلیجس ٹالرنس کا یہ پردہ ایک دفعہ ہٹا کے دیکھیں، اس ملک میں وہ وائلنس آئے گا کہ رہے نام اللہ کا. اگر لوگ اتنے زیادہ اکنامیکل ڈفیکلٹیز کے بعد، سوشل انجسٹس کے باوجود بھی اگر کنٹینڈ ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ مذہب ہے کہ معاشرہ خراب نہیں کرنا ہے. لوٹ مار اگر نہیں ہو رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو نہیں جلایا جا رہا ہے، بڑی بڑی فیکٹریز کو نہیں جلایا جا رہا ہے، جو ایگزیکٹلی ہمارے لیفٹیز چاہتے ہیں. چلیں یہ ڈیبیٹیبل ہے ویسے. کبھی اپنا پاکستان میں تو ڈبیٹ کیجیے آپ ہمیشہ ویسے بات کرتے ہیں کہ تو وہ ڈبیٹ کیجیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ لبرلز یہ پیکج آپ ویسٹ کو دیں نا ایک دفعہ. یو کے سے لوگوں کو لے کے آئے، انہیں کہیں کہ اس پاکستان میں تم نے ایگزیکٹلی وہی زندگی گزارنی ہے جو ایک عام پاکستانی گزار رہا ہے. 1 مہینے کے اندر پاکستان میں بلوا نہ ہوا، میرا نام بدل دیجیے. اچھا، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ لبرلز نے اتنی اموات کی، اتنا جنگیں ہوئی، اتنے لوگ مرے. چھوڑ دیں، ابھی ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. کیا پاکستان میں کبھی کسی لبرل نے کسی کا قتل کیا آج تک اس پوری 78 ایئرس کی ہسٹری میں؟ کیا کس نے؟ بتائیں. یو سی دس از دا پرابلم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب تک آپ کے ہاتھ میں گن نہیں ہے خود، تب تک ہم اسے قتل نہیں مانیں گے. پھر پاکستان میں جتنی ہماری یہ جو اوپر ٹسل بنی ہوئی ہے ہماری اشرافیہ میں، اکثر سیکولر ہی ہوتے ہیں نا جو پاکستان میں آ کے جو بالخصوص جو بیوروکریسی میں جا رہے ہوتے ہیں. اکثر سیکولر اگر ہوتے تو ملک سیکولر ہو چکا ہوتا. انسٹیٹیوشنلی کیا پاکستان کو سیکولر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کس نے کی ہے؟ کہ بینکوں میں سود جو ہے یہ اسلامی آیا ہے. ہمارے میڈیا میں ایک آئس کریم بیچنے کے لیے جو ایک گھر کی بچی کو نچایا جاتا ہے، یہ اسلامی ریکوائرمنٹ ہے یا سیکولر ریکوائرمنٹ ہے؟ نہیں، اس کو یونیورسٹی میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچیاں جو ہیں بغیر دوپٹوں کے جائیں، یہ اسلامک ریکوائرمنٹ ہے یا سیکولر ریکوائرمنٹ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بینکوں میں سود اسلامک ریکوائرمنٹ ہے یا سیکولر ریکوائرمنٹ ہے؟ ہمارے میڈیا کو جو یہاں پہ جس طرح کی حرام کاری کی جاتی ہے ہمارے میڈیا میں، یہ سیکولر ریکوائرمنٹ ہے اسلامک؟ کس آسپیکٹ کو آپ اٹھا کے دیکھنا چاہیں گے؟ سر مینشن میرا سمپل سوال ہے، سمپل، کہ کیا قتل ہوا ہے کوئی، یا مذہبی لوگوں نے جو قتل کیے ہیں؟ اب سوال واضح کرے نا کہ ایک مذہبی آدمی ہے، ہاں، اس نے قتل کر دیا، اس کو سزائے موت ہو جانی چاہیے، بات ختم. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. ہاں تشدد ہے، ٹھیک ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. کہ آپ تشدد کریں، قتل کریں یا نہ کریں، یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ اسلام آپ کو ریکوائر نہیں کرتا کہ آپ جا کے تشدد کریں اور قتل کریں. اوکے، ٹھیک ہے. لوگ کر رہے ہیں. اب آتے ہیں لبرلزم پہ. کیا لبرلزم یہ آپ کو ریکوائر کرتا ہے کہ آپ قتل کریں یا نہ کریں؟ بالکل بھی نہیں. بالکل کرتا ہے، 100% کرتا ہے. کوئی مثال دے دیں پاکستان کے. ٹیلر اینڈ فرانسس. پیچھے نا سر، اب میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، ادھر ہسٹری میں نہ جائیں. نہیں، ہسٹری میں کیوں نہ جائیں؟ ابھی میں پوری دنیا کی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، میں آج کل دنیا میں جو ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. سر آپ پاکستان کی پہلے بات کر لیں ہم، کیونکہ ہم پاکستان میں بھی جو لبرل ہم نے ہماری بحث چلی تھی کہ پاکستان میں 2 ادارے گرو کر رہے ہیں. اگر آپ اس لیے میں چاہتا ہوں پاکستان کی مثال میں آپ سے توقع یہ کروں گا نا کہ آپ ایک بات اگر آپ پوری ہو جانے دیں، اگر تو نہیں، اگر آپ ادھر بات لے جائیں گے پھر بات کا فائدہ نہیں نہ ہوگا. ادھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ ادھر آپ پہلے ادھر کی بات کریں نا، ادھر بھی میں آ جاؤں گا. جب پاکستان میں لبرلزم کی سپورٹ کر رہا ہے، کیا وہ لبرل انٹرنیشنل تھیوری کی سپورٹ نہیں کر رہا؟ سر اگر کر رہا ہے تو کیا وہ وائلنس کی سپورٹ نہیں کر رہا؟ وائلنس پہ اور قتل پہ تو کلیئر ہوگی نا کہ ایک آدمی ہے، وہ مولوی تھا، مفتی تھا، لبرل تھا، سیکولر تھا، جس نے قتل کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، سزائے موت دیتے ہیں. ٹھیک. اب ہم بات کریں نظریات کی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا لبرلزم دنیا کے لبرلزم سے ڈفرینٹ ہے، پاکستان کا اسلام دنیا کے اسلام سے ڈفرینٹ ہے. ویسے تو پاکستان کا ڈفرینٹ ہی لگتا ہے مجھے، اس لیے کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تو اجازت ہو تو کرٹیسزم ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان کا لبرلزم باقی دنیا کے لبرلزم سے ڈفرینٹ تو نہیں ہو سکتا. کیا یہ لبرلزم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ دنیا میں جنگیں کرا کے دنیا کو توڑ کے لبرل امیج میں ری بلڈ کیا جائے؟ جان مرشیمر کا تھیسس اس پہ پورا اویلیبل ہے، پیٹر برگر کا تھیسس اویلیبل ہے، ٹیلر اینڈ فرانسس پہ پورے آرٹیکلز موجود ہیں کہ یہ جھگڑا چل رہا ہے 1991 تک یہ جھگڑا رہا. جو سوشلسٹ تھے وہ دنیا پہ اپنا قبضہ چاہتے تھے، جو لبرل تھے وہ اپنا چاہتے تھے. اس سے پہلے جو فیشسٹ تھے وہ اپنا چاہتے تھے. لبرلز اور کمیونسٹ نے مل کر فیشسٹ کو شکست دی دوسری جنگ عظیم میں. اس کے بعد ان کا اپنا جھگڑا سٹارٹ ہو گیا. بریٹن ووڈ سسٹم میں دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے
वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे बनाए गए। दुनिया में जितनी जंगें हैं, एक प्रोजेक्ट आप देखेंगे क्या होता है, एक जंग स्टार्ट की जाती है, उस मुल्क को तोड़ा जाता है, 15-20 साल का रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम अमेरिकन आता है, लिबरल आता है, सारा करते करते कंपनीज चलती हैं, प्रोडक्ट्स आती हैं, और उसकी ये रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई है कि जब तक आप दुनिया में ये कत्लो खून आम नहीं करेंगे, जंगें नहीं करेंगे, जंगों में तो कत्लो खून ही होगा जी ना, जी, तब तक आप मुल्कों को दावत नहीं दे सकते कि आप अपना 5000 साल सिस्टम, 1500 साल पुराना सिस्टम, 10,000 पुराना सिस्टम बेयकीनी की कैफियत पैदा करें। ठीक है, आप लोगों पे ये मुसल्लत करेंगे। तो अगर ये लिबरल्स इस चीज़ पे और वो कलेक्टिविस्ट आइडिया है चूँकि, इसलिए वो इसको पॉजिट करते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, तो पाकिस्तानी लिबरल डिफरेंट तो नहीं होगा। यही वजह है कि मैडलिन ऑलब्राइट से जब ये कहा गया कि तुम्हारे लिबरलिज्म की वजह से 5 लाख बच्चा ईरान में शहीद हुआ, तकरीबन इतना ही इराक में शहीद हुआ, जो पहली जंग उनकी इराक वॉर हुई थी, उसके बाद ये वो बच्चा है जो आपके बमों से शहीद नहीं हुआ, ये अस्पतालों में एड़ियाँ रगड़ के मर गया कि आपने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, लिबरल पाबंदियाँ लगाई हुई थी कि इन मुल्कों में मेडिकल इक्विपमेंट नहीं जा सकता, कैंसर के वाले बच्चे दवाइयों से। तो ऑलब्राइट ने आगे कहा कि ये प्राइस पे करना वर्थ करता है। एक हमारा लिबरल ऐसा है जो इस चीज़ से डिसएग्री करता हो। अली अब्बास साहब, किसको आप ये कहानियां सुना रहे हैं कि लिबरलिज्म में कत्लो खून नहीं है? मार्क्सिस्ट को आप देख लें, वो तो शुरू ही होता है उसकी तो मैं आपसे पहले ही बात मैं मान चुका हूँ, उसका मुझे हिस्ट्री, लेकिन जब मैं आज की जो बात मुझे बताइए, आपने पाकिस्तान की मिसाल नहीं दे सके, नाम नहीं लेना, आप पाकिस्तान की मिसाल नहीं दे सके मेरी सुन अभी तक। मैंने तो जिस चीज़ पे इत्तफाक हो गया हमारा, उस पर हम क्या बात करें कि एक इंडिविजुअल ने कत्ल किया, जिसने भी किया गलत है। अब तो नजरियात को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा देसी सेकुलर मुनाफकत में इतना भरा हुआ है कि आप फैसल वड़ाइच को, जो कि सोशलिस्ट जहन का आदमी है, उससे आप सुन लेंगे कि कितना जुल्म कर दिया है इसराइल ने गजा पे, क्योंकि जुल्म कराने के पीछे लिबरल अमेरिका खड़ा है, लेकिन चाइना ये अगर मुस्लिम से जुल्म करेगा तो वो उसको जस्टिफाई करता है। सैयद मुजम्मिल को आप सुन लेंगे कि दुनिया में फलां जगह जुल्म हो गया है, लेकिन जब फ़लस्तीन के मज़ाहमतकारों की बात आई तो उसने कहा 85% के तो ये मिसाइल बना लेते हैं। क्यों? उसके पीछे उसका अपना लिबरल अमेरिका खड़ा हुआ था। जब हमारे यहाँ मुनाफकत की ये हालत हो कि हम एक एक्ट को देखने के लिए ये फैसला करें हम कि ये जुल्म है ये नहीं, उस फैसले में हम ये कंसिडर करें कि पीछे करने वाला कौन था, अगर मेरा बंदा निकल आया तो ये जुल्म नहीं है, दूसरे का निकल आया तो ये जुल्म है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ये सारे के सारे वायलेंट हैं। लिबरल आइडियोलॉजी वायलेंस के बगैर दुनिया में प्रमोट नहीं हो सकती। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी दुनिया में वायलेंस के बगैर, एक दुनिया में मुल्क बता दे जहाँ पे लिबरलिज्म बगैर वायलेंस के गया हो, एक मुल्क बता दे जहाँ पे मार्क्सिज्म बगैर वायलेंस के गया हो। जब उसका प्रपोनेंट लाहौर और इस्लामाबाद में फिरेगा तो क्या उसे डिसऑन करता है? डिसऑन नहीं करता उसको। ये आप डॉक्टर तैमूर रहमान साहब से पूछें कि वो क्यों अपने आप को कहते हैं कि मैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हूँ। उनसे पूछे पर 1922 में लेनिन ने जो कब्जे शुरू किए थे यंग बुखारन्स के साथ मिलके, इस्लामी जो इलाके थे सेंट्रल एशिया के, उसका क्या दिफा है। ये आप सैयद मुजम्मिल साहब से पूछे जिसने पीछे मुस्तफ़ा कमाल का फ़ोटो लगाया हुआ होता है कि मुस्तफ़ा कमाल ने जिस रूथलेस तरीके से इस्लाम को सप्रेस किया था। ये आप उन दहशत गर्दों के हक में क्यों खड़े हैं अगर आप वायलेंस के खिलाफ हैं, जबकि वायलेंस को ही आप प्रमोट कर रहे हैं? दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी, इट्स अ क्वेश्चन फॉर देम। मैं तो सिर्फ उसको दुनिया के सामने लेके आता हूँ कि हुजूर इसका क्या जवाब है। बस आखिरी सवाल कैसर साहब, पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात बता दें जो कोई होपफुल हो, कोई पॉजिटिव हो या कोई डेवलपमेंट की हो, आपको कोई नज़र आ रही हो। पाकिस्तान ने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक तब्दीली दिखाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की तरफ आ गया है। अभी ये जो ईरान अमेरिका जंग हुई है, जी जी, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे लगी हैं। ठीक है, उसकी क्या वजह थी कि पाकिस्तान भले एक कदम ही सही, 2 कदम ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ये जो कन्फ्यूजन थी कि हम लिबरल कैंप में हैं या फलां कैंप में हैं, वो ख़त्म की। ये सब हुआ इंडिया में जो अटैक किया था पिछले साल पाकिस्तान पे, उसके बाद उसमें पाकिस्तान ने अपनी एक इस्लामिक प्रेमिस से जवाब दिया कि तुम अगर ऑपरेशन संदूर की प्रेमिस से आते हो तो हम किसी लिबरल प्रेमिस से जवाब नहीं देंगे, हम बुनियाद मरसूस जो कि कुरानिक टर्म है। यूथ को क्या मिलेगा इससे? किससे? इस पूरे एक्ट से कोई पॉजिटिव या कोई होपफुल बात? आपके मुल्क की इज्जत बढ़ गई, ओके, और आपके मुल्क की इकोनॉमी से बेहतर होती है, ठीक है, आपके मुल्क की एक वर्थ इंटरनेशनली बढ़ती है, तो यूथ को एग्जैक्टली क्या मिलना चाहिए? ओके, ठीक है, यूथ को आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी मिलती है कि हम हैं कौन। सही है। यूथ को ये पता चलता है कि हमारी सर्वाइवल आखिर किस चीज़ में है। अगर इंडिया सारे का सारा इस वक्त जा रहा है हिंदुत्व की तरफ, अमेरिका जा रहा है एंटी लिबरलिज्म की तरफ, वेस्ट भी जा रहा है नियो कंजर्वेटिविज्म की तरफ, तो हमारे नौजवान को ये पता चलता है कि जो आगे आने वाली जंगें हैं, ये जंगें आइडियोलॉजी की जंगें हैं। ये जंगें खैर हमेशा ही आइडियोलॉजी की होती हैं। ये जो जंगें हैं
یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا فلاں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈیالوجی میں کلیئر ہونا چاہیے, اور وہ صرف نظریہ پاکستان ہے, وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. آنکھیں اب دنیا کی کھلنی چاہیے. جب اتنا بڑا لفظ کافر لکھ کے امریکہ کا وزیر جنگ ہیگسیتھ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ہم ہیں, تو ہمیں اس کے جواب میں پتہ کرنا چاہیے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہ نہیں پتہ کرنا چاہیے کہ روسو کیا کہتا ہے, وہ اپنا کیا نام ہے اس کا, باقی جو ان کے جو ہیں کیا نام ہے, مارک کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے, لاک کیا کہتا ہے. نہیں, اب ہم ٹائم ہے, علی بن ابی طالب نے کیا کہا تھا, حسین بن علی نے کیا کہا تھا, خالد بن ولید نے کیا کہا تھا. وی نیڈ ٹو ریورٹ بیک ٹو دیٹ, اور یہ پاکستان میں اب اسٹارٹ ہو چکا ہے, اینڈ اٹس اے ویری ویری گڈ سائن ہے. کیسا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آئی ہوپ یہ گفتگو ہم کسی کو ہرانے یا جتانے کے لیے نہیں کر رہے تھے, اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے, آپ کی بھی یہی رہتی ہے تقریباً, کہ تھاٹ جو ہے نا وہ پرووک ہو, اور ڈبیٹ ہو, بات چیت ہو, لہجہ نرم ہو, تھوڑی سی بندہ مسکرا بھی لے کسی نہ کسی گفتگو پہ. تھینک یو. میری تو ہے ہی اسمائلی جو ہے اینڈ میں, پہچان ہی وہ ہے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.